بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ارننگ کورس کی ہماری آج دوسری کلاس ہے۔ مائک میں آف کر دوں پہلے آپ لوگوں کے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کی اسکرین میں نے شیئر کر دی اپنی، اور ہم اپنی سلائیڈ بھی اوپن کر لیں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کاغذ قلم اپنے پاس رکھنا ہے، اس لیے کہ جو کچھ میں بتاؤں آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن ہی جو ہماری کلاس ہوئی سر سکندر حیات بابا والی، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے نوٹ لکھے اور گروپ میں شیئر کیا، اکثر نے نہیں لکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے دن جو میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی ان باتوں نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج مجھے پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آج آپ لوگ نوٹ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ کاغذ قلم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو 1-2 منٹ آپ کے پاس ہیں، فوراً سے کاغذ قلم لے آئیں، اور جو کچھ میں پڑھاؤں آپ نے اس کو نوٹ کرتے رہنا ہے۔ کل کے دن ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ صرف دکان بنا کے دینا کوئی کمال نہیں ہے، میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں۔ آف لائن دکان بنانے کے لیے کافی پیسوں ویسوں کی ضرورت ہوتی ہے، آن لائن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ آن لائن بالکل فری میں اپنی دکان بنا سکتے ہیں، اپنے پروڈکٹ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں بیچنے کے لیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ گاہک آپ کے پاس کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، اور جو گاہک ایک دفعہ آئے گا وہ دوبارہ کیوں آئے گا، اور وہ کسی اور گاہک کو کیسے آپ کے پاس لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے سوال جاننا بہت ضروری ہے۔ پروڈکٹ آپ کی ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار ایک طرح کا ہونا چاہیے آپ کا، اس لیے تاکہ آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے جو کام بھی آپ کریں اس میں محنت کریں، آپ اس کو لے کے آگے بڑھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ ترقی کریں۔ تو میں آپ کو یہاں پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں جس کا نام ہے ہوم بزنس، ٹھیک ہے۔ میں نے آج جو آپ کو پڑھانا ہے ہوم بزنس کے بارے میں، تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں بزنس کیا ہوتا ہے، میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دکان بنانا بہت آسان ہے، اور اس سے پیسے کمانا یہ بھی آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے اگر انسان محنت کے ساتھ لگا رہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو کما رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ فیس بک وغیرہ تو آپ لوگ چلاتے ہی ہوں گے، فیس بک پہ آپ پوسٹ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم فلاں چیز فروخت کر رہے ہیں، فلاں چیز فروخت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پلے اسٹور نے اپنا بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم متعارف کروا دیا ہے جس کے اندر آپ کو بہت ساری پروڈکٹ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جا کے اس کے بارے میں پڑھائیں گے۔ جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ادھر میں آپ کو فری لانسنگ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہے، فری لانسنگ کا مطلب بھی آپ کو اس دن سر نے بتایا تھا کہ فری لانسنگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہنر جو آپ کے پاس ہے وہ آپ زیادہ طور پہ آپ اس کو اس کا استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ اور لوگ آپ سے رابطہ کریں، آپ کا دل کرے تو آپ کام کرو، دل نہیں کرتا تو نہ کام کرو، جتنا کام کرنے کا دل کرتا ہے اتنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فری لانسنگ۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو پروڈکٹ بنا کے بھی دیتے ہیں، آپ لوگوں کو خدمات بھی دیتے ہیں اپنی، اور اس کے اندر آپ اس سے معاوضہ کماتے ہیں۔ کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی مجھے ایک لوگو بنا کے دے دو، آپ اس کو لوگو بنا کے دے دیتے ہیں، آپ اس سے پیسے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی میری ویب سائٹ ہے ذرا اس کو چیک کر لو، آپ فی گھنٹے کے حساب سے اسے طے کرتے ہیں، پھر اس کام میں جتنا ٹائم لگ جائے اس حساب سے آپ اس سے پیسے لے لیتے ہیں۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جلدی سے بتائیں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 جی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں کو ابھی تک مسائل ہے، میں نے ٹیوٹوریل جو بھیجا تھا گروپ کے اندر وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے بتایا تھا۔ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ ایک وہ ہیں دو افراد یہاں پہ ہیں جن کے مائک اسپیکر بند ہے، تو ان کو بتایا بھی تھا ویڈیو ٹیوٹوریل کے اندر کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو آن کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال چلیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کا نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے نا بھائی، تو وہ ایک دفعہ کلاس سے آؤٹ ہو پھر دوبارہ کلاس میں شامل ہو جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیٹ اس طرف ہوگا۔ باقی فیس بک وغیرہ واٹس ایپ یہ ہر چیز بند کر دیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو چلے، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں آپ کو فری لانسنگ کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے فائور، اور یہ وہ ویب سائٹ ہے جس سے لوگ ابتدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائور وہ ویب سائٹ ہے جس سے لوگ ابتدا کرتے ہیں اس مارکیٹ میں جانے کی، جس مارکیٹ میں ان کے لیے بے شمار کام پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری ویب سائٹ ہیں، اپ ورک ہے، فری لانس ہے، اور بہت ساری ویب سائٹ ہیں جن کا تعارف انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ میں صرف یہاں بتا رہا ہوں کہ لوگ پیسے کیسے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ہیں،
آپ کو بولنا آتا ہے. اگر میں آپ کو کوئی ٹیکسٹ لکھ کے دوں انگلش کے اندر اردو کے اندر, آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یہ ہنر ہے, ظاہر سی بات ہے بولنا تو آپ کو آتا ہے, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ آپ اپنی آواز ریکارڈ کریں لہجہ بدل بدل کے, اور چیک کریں کہ بھائی آپ کی آواز باقی آوازوں سے ذرا ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو تھوڑا اور اس میں کرنا ہے, آپ اپنے موبائل کے اندر ایک ایپ کر لیں آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے. آپ اپنی آواز میں تھوڑا سا جو ہے نا کیا کریں, اس کے اندر گونج بنائیں, پیدا کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چیک کریں آپ کی آواز اگر تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ہے, نہیں بھی آپ کو اچھا لگتا, آپ یہاں آئیں, اس کو یہاں لکھیں وائس اوور. میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں, VICE وائس اوور. ٹھیک ہے, وائس اوور کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بندے نے لکھا ہوا ٹیکسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف اس کو بولنا ہے, ٹھہر ٹھہر کے جیسا اس کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق آپ نے بولنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو وہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں نے وائس اوور لکھا ہے تو میرے پاس لینگویج کا آ رہا ہے کہ آپ کون سی لینگویج کا وائس اوور کر سکتے ہیں, انگلش کا, جرمن کا, فرینچ کا, عربی کا, اٹالین کا, اور بھی زبانیں آ رہی ہیں. جو بھی زبان آپ نے یہاں سلیکٹ کی ہوگی آپ کو مل جائے گا. یہاں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جو یہ کام کر رہا ہے, یہ آدمی جو یہ کام کر رہا ہے, یہ صرف کیا کرتا ہے, لوگ اس کو ٹیکسٹ لکھا ہوا دیتے ہیں, یہ ان کو ذرا اچھے انداز سے بولتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ ان کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کام کے کتنے پیسے لے رہا ہے, 4,377 روپے. ٹھیک ہو گیا, اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو کتنے آرڈر مل چکے ہیں, 487 آرڈر مل چکے ہیں. اب 4,377 کو آپ 487 سے ضرب دے کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا اس نے اس ایک بولنے سے کتنے پیسے کمائے ہیں. مزید میں اگر اس کی آدمی کی آئی ڈی کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں جاتا ہوں تو مجھے یہاں ملے گا کہ وہ یہاں پہ دیکھیں وائس اوور ہی ہے کہ آپ کے اسکرپٹ پڑھے گا وہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ بھی یہی ہے, یہ بھی یہی ہے, تینوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ذرا اچھے انداز سے بولنا آتا ہے. تو کل ملا کے اسے 1,000 سے زیادہ اسے آرڈر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس بندے نے کام کب شروع کیا تھا, یہاں دیکھے لکھا ہوا ہے جون 2017 میں اس بندے نے کام شروع کیا تھا, اور اب تک کام کر رہا ہے. یہ اس کی ریٹنگ لکھی ہوئی ہے, یعنی کہ لوگ جو بھی اس کی آواز سنتا ہے اس کو پسند آتی ہے. اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کو 1,000 سے زیادہ آرڈر آ چکے ہیں. ریٹ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کا ریٹ یہ ہے. تو آپ خود ہی اس کو حساب لگا کے دیکھ لیں کہ اگر 2017 بھی کر لیں تو 4 سال بنتے ہیں. 4 سال کے اندر اگر آپ 4,376 کو ضرب دے لیں 1,000 سے, تو ہم چیک کر لیتے ذرا, یہاں پہ 1,000 نہیں, یہاں پہ یہ تھا 1,204. ٹھیک ہے, 4,376 ضرب 1,204, ہم یہاں حساب لگا لیتے ہیں. ضرب 1,204. ٹھیک ہے, 1,73,00,000. میں نے ذرا غلط لکھ دیا یہاں پہ, 4,000 کی جگہ ایک زیادہ ہی کر دیا. ایک منٹ, میں بھی پریشان ہو گیا تھا. صحیح جواب آ رہا ہے. 52,68,704. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستانی روپے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو ایک دفعہ بے ہوش ہونے والا تھا اگر ڈالر ہوتے تو بہرحال 4 سال میں اس بندے نے 52 لاکھ روپے کمایا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر 52 لاکھ کو آپ تقسیم کر دیں 4 کے اوپر, تو بھی کچھ مل ملا کے 12 12 تو بنتا ہی ہوگا کہ سالانہ 12 لاکھ پاکستانی تو کما رہا ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے نے 2017 کے اندر جب یہ کام شروع کیا تھا تو وہ پہلے سال میں 12 لاکھ ہی کمایا تھا. ممکن ہے اس سے پہلے سال میں پاکستانی 5,000 کمائے ہوں, 10,000 کمائے ہوں, 20,000 کمائے ہوں, 50,000 کمائے ہوں. پورے سال کا بول رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, کہ پورے سال میں اس نے, یعنی اب اس کی ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اگر ہم پورے 4 سال کا نکالیں تو یومیہ ایک یعنی ماہانہ 1 لاکھ کما رہا ہے یہ, اگر ابھی ہمیں لگ رہا ہے. لیکن اس کو اس مقام تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہے یہ یہاں نہیں لکھا ہوا نا, ظاہر سی بات ہے. لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آج یہ کس مقام پہ پڑا ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ بندہ اس سے بھی کم پیسے لیتا ہے, 1,751 روپے لے رہا ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے, ہم ذرا اس کی آئی ڈی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس بندے کو. ٹھیک ہے, یہ بھی ستمبر 2017 میں آیا ہے.
सितंबर 2017 में आया है। इसकी दो वो हैं, ठीक है। एक में ये मूवी का वो करता है, स्किप जो स्क्रिप्ट होती है मूवी की वो पढ़ता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, और एक के अंदर वो ये कर रहा है कि यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसको हम रहने देते हैं। जो 1750 रुपए हैं इसको देख लेते हैं। तो इसने यहाँ कितने कमाए हैं? 3895 आर्डर तो इसको आ चुके हैं, ठीक है। लोगों ने रिव्यू दिए हैं सेलर ने इनको, तो इतने आर्डर ये कंप्लीट कर चुका है ये बंदा। तो कितने पैसे कमाए होंगे? अब इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हिसाब किताब करूं यहाँ पे। एक चीज, आपको कुछ नहीं आता, आपको बोलना आता है, तो आप यहाँ आके इस हुनर को यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप लोगों को वॉइस ओवर करके बताएं कि वो लिखा हुआ वो देंगे, आपको सिर्फ बोलना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा बोलेंगे, दो दफा, तीन दफा रिकॉर्ड करके उसके हवाले कर देंगे, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। यूट्यूब, यूट्यूब तो आप लोगों ने देखी है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है? जो भी वीडियो होती है, वीडियो के ऊपर शुरू में लिखा होता है फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तस्वीर बनी होती है। आप कहते हैं यार ये क्या चीज है, आप वीडियो चला लेते हैं, पूरे वीडियो के अंदर आपको वो चीज नजर ही नहीं आती जो तस्वीर ऊपर बनी हुई आ रही थी। असल में वो तस्वीर अलग से बना के डाली, वो यूट्यूब की वीडियो के अंदर नहीं होती, वो तस्वीर अलग से अपलोड की जाती है, उसको कहते हैं थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब का थंबनेल जो होता है, ये देखें यहाँ पर मैंने यूट्यूब थंबनेल लिख के लिखा है। यहाँ लोगों को ऑर्डर आए हुए, यहाँ पे ये देखें लोगों ने इससे पैसे कमाए हुए, और यहाँ आपको चले नजर आ जाएगा कि लोग अभी इस साल शुरू हुए, पिछले साल शुरू हुए, और लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। अगर मैं इस आईडी को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इस आईडी को ओपन करने के बाद हम चेक करते हैं, तो ये हमें कह रहा है कि अगर दरमियाना सा बेसिक डिजाइन होगा तो 876 रुपए है, स्टैंडर्ड होगा तो 4377 रुपए है, और अगर प्रीमियम डिजाइन होगा तो 8754 रुपए का एक यूट्यूब का थंबनेल बना के देगा। और हम इसकी आईडी को अगर चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि 2019 में आया है ये बंदा, ठीक है। हम इसकी आईडी पूरी ओपन करके देख लेते हैं। तो ये इस बंदे को यूट्यूब पे आए हुए 2019, 20, 21, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो इस 2.5 साल के अंदर इसको कितने ऑर्डर आ चुके हैं? 1232। और इसका कम, सबसे कम रेट कौन सा है? 876, ठीक है। बाकी सबके भी आए हैं, देखें इसके इसके सबसे ज्यादा आए हैं। तो हमें इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना कमा रहा है, ठीक है। उनके मुकाबले में जरा कम है, लेकिन ये एक सही रास्ते पे चल पड़ा है, तो ये कमा रहा है। तो ये यूट्यूब थंबनेल है। यूट्यूब थंबनेल बनाना कौन सा मुश्किल काम है? अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर गूगल के ऊपर आते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, बल्कि देखें लिखा हुआ क्रिएट योर थंबनेल ऑनलाइन। यूट्यूब का थंबनेल अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपने सिर्फ क्लिक करना है, और यहाँ देखें हमारे हमें ये लिखा है यूट्यूब, ठीक है। ये थंबनेल बने पड़े हैं, आपको सिर्फ जो टेक्स्ट उसने बताना है वो टेक्स्ट आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। बेशुमार डिजाइन यहाँ आ जाएंगे। अभी मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा ये चीज, सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है, लोग इसके तरीके से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम जरा चलते हैं, इस चीज को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। मैंने जरा सा हल्का सा आपको सिर्फ दिखाया है कि ये यूट्यूब, इट्स फ्रीलांसिंग की सबसे हल्की वेबसाइट है, जहाँ पे प्रोफेशनल लोग आते ही नहीं है, ठीक है। वो इसको छोड़ के यहाँ से जो भी बंदा काम का आगाज करता है वो इस वेबसाइट पे आता है। जब उसको पता लग जाता है, काम करने का तरीका आ जाता है, लोगों से डीलिंग करनी आ जाती है, वो इस वेबसाइट को बंद करके अगली वेबसाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ वो लोग बैठे होते हैं जिनको काम का तजर्बा कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं, तो वो यहाँ से इतना कमा रहे हैं। तो जो बड़ी वेबसाइट है उनमें क्या हाल होगा, इंशाल्लाह हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुन ले आप लोग। मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ होम बिजनेस। होम बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप लोग कौन है, आप जो काम कर रहे हैं तिजारत वो क्या चीज है, और जो चीज आप फरोख्त करने वाले हो प्रोडक्ट वो क्या है, और इनके लिए हमें कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, इनमें किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहता है। ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद आपको आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में 2-3 लेक्चर आप लें, बहुत सारे सवाल जो आपके जहनों में है इंशाल्लाह उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर फिर आपको उनके जवाब नहीं मिलते तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपके एक एक सवाल का सही सही जवाब दूंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताया, सिर्फ 2 चीजें बताई, एक वॉइस ओवर, एक यूट्यूब थंबनेल। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। अभी आप इन चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट करें, गौर करें। जब भी आपने काम करना है ये चीजें आपके लिए लाजमी हिस्सा रखते हैं। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे आप पैसे कमा सकते हैं, अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप
कुछ पैसे तो कमा सकते हैं, मुस्तकिल नहीं। कुछ काम शुरू करेंगे छोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे मुल्क में बाहर ममालिक से लोग आते हैं और आके बड़ा आलीशान किस्म का मॉल बनाते हैं, होटल बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, और फिर 4-5 महीने बाद वो बंद कर देते हैं। ठीक है, जो पैसा होता है वो लगा चुके होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना आप लोगों ने। तो अब शुरू करते हैं होम बिजनेस। ठीक है, होम बिजनेस एक बकायदा कोर्स जो जिसके पता नहीं कितने पैसे थे, बहरहाल मैंने ये कोर्स खुद किया है और फिर मैंने उसका खुलासा निकाला था जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम बिजनेस का तारुफ। तीन चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर। नंबर एक तिजारत, तिजारत की कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। नंबर दो ताजिर, ताजिर के भी कुछ औसाफ होते हैं। और नंबर तीन सामान्य तिजारत, सामान्य तिजारत के भी कुछ औसाफ होते हैं। ठीक है, इनमें से हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले आते हैं तिजारत पे। तिजारत किसे कहते हैं? आज की दुनिया में तिजारत कहते हैं किसी शख्स का मुस्तकिल पेशा, ठीक है, या लेन देन का वो अमल जो माशी मफाद के हुसूल के लिए हो। चाहे वो किसी के पास मुलाजमत कर रहा है तो भी वो तिजारत ही कर रहा है। ठीक है, हर वो काम जिसका मकसद माशी फायदे हासिल करना है वो तिजारत है। समझ आ गई जदीद इस्तिलाह के अंदर। नंबर दो ताजिर। ताजिर किसे कहते हैं? वो फर्द जो किसी ऐसे अमल में शामिल हो जो तिजारती या सनती सतह पर किया जाए और इसका मकसद हो मुनाफे हासिल करना। वही बात होगी, तिजारत जो कर रहा है वो ताजिर है। चाहे वो आज की दुनिया में आप उसे कहीं मजदूरी कर रहा है या वो कहीं मुलाजमत कर रहा है, जॉब कर रहा है, यहाँ ताजिर है। क्योंकि मैं आपको हरगिज मोटिवेशनल स्पीकरों की तरह ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने जो है ना तिजारत करनी है, मजदूरी नहीं करनी, मुलाजमत नहीं करनी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। जो हकायक है मैं आपको वो बयान करूंगा। ठीक है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। चलें, सामान्य तिजारत वो चीज जिसे मेहनत करके बनाया जाए या इसके लिए किसी खास अमल से गुजरना पड़े, फिर इसकी खरीदो फरोख्त हो, इसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आप कोई चीज मेहनत करके बना रहे हैं, आप अपने आप को बना रहे हैं, आप 8 साल 10 साल 20, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये खास अमल है जिससे आप गुजरे। ठीक है, और खास अमल से गुजरने के बाद अब आप एक नुस्खा लिख के देते हैं, तो आप उसके 500 रुपये लेते हैं, आप उसके 1500 रुपये लेते हैं, और देने वाले आपको देते हैं जैसे डॉक्टर देते हैं। ठीक है, चाहे आपको लोग गालियां भी दें कि बहुत महंगा है, ये भी है, लेकिन आपने जो इतने साल मेहनत की है, एक खास अमल से गुजरे हैं, एक खास माहौल में रहे हैं, तो अब आप उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। तो ये भी तिजारत है। आपका वो नुस्खा लिख के देनी, डॉक्टर का जो नुस्खा लिख के देना है, वो भी तिजारत है। ठीक है, ये जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी तिजारत है। समझ आ गई आपको कि वो चीज जिसे मेहनत करके बनाया जाए या इसके लिए किसी खास अमल से गुजरना पड़े और फिर इसकी खरीदो फरोख्त हो और इसे इस्तेमाल किया जाए। समझ आ गई आपको? चले, अब हम आगे चलते हैं। ताजिर, ताजिर के बारे में आपको क्या बताया कि वो फर्ज जो किसी ऐसे अमल में शामिल हो जो तिजारती या सनती सतह पर किया जाए और इसका मकसद हो मुनाफे हासिल करना। आप सब लोग ताजिर हैं। ठीक है, आप सारे लोग जो इस कोर्स में आए हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, आप सारे के सारे ताजिर हैं। तो अब क्या होना चाहिए? ताजिर के अंदर कुछ खुसूसियात का होना जरूरी है। अगर वो खुसूसियात नहीं होंगी तो ताजिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो अपनी चीजें नहीं बेच सकता, वो लोगों की जेबों से पैसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, चले, तो ताजिर के अंदर कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए? नंबर एक, ताजिर की एक जाती शिनाख्त होनी चाहिए। ठीक है, जाती शिनाख्त का क्या मतलब है? जाती शिनाख्त का मतलब यह है कि लोग आपको जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हो? एक तो लोग आपको जानते हो कि भाई ये फलां बंदा है। दूसरा ये भी जानते हो कि ये फलां बंदा ताजिर है। ठीक है, यानी मेरा हल्का अहबाब है, मुझे पाकिस्तान में 2-3 हजार बंदा अगर जानता है, तो उनमें से बहुत से लोग मुझे ये इस तौर पे नहीं जानते होंगे कि यार मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, सिर्फ इस तौर पे जानते होंगे कि यार मैं मौलवी हूँ। तो सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। लोग आपको जानते हो, किस तरह जानते हो? एक को आपकी शख्सियत से वाकिफ हो। असल क्या कि लोग ये जानते हो कि आप ये काम कर रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप वेब डेवलपर हैं, अगर आप वॉइस ओवर ही करते हैं, आप ट्रांसलेट करते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, लोग ये जानते हो कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं। अगर लोग ये नहीं जानते होंगे तो वो लोग आपके पास कैसे आएंगे? अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर दुकान बना के बैठ जाए और उसका शटर ही ना रखे, ठीक है, बाहर बोर्ड ही ना लगाए,
تو گھر دکان کے اندر بیٹھا ہے، لوگوں کو کیا پتا اس کے گھر میں کیا سامان پڑا ہوا ہے، تو اسے گھر کوئی تھوڑی آئے گا خریدنے کے لیے، لوگوں کو پتا لگے گا تو وہ آگے خریدیں گے. پھر بے شک آپ دکان پہ شٹر بھی نہ لگائیں، باہر دکان بھی نہ ہو، آپ گھر کے اندر سامان رکھ دیں. جیسے جیسے محلے والوں کو پتا لگنا شروع ہوگا کہ یار دکان، یہ اس بندے کے پاس گھر کے اندر دکان ہے، وہ گھر کے اندر آگے خرید کے لے کے جائیں گے. محلوں میں ایسے ہوتا بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ نہیں دیکھا تو اپنے بچپن میں تو دیکھا ہی ہوگا کہ عموماً اس طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے، دکان ہے آپ کی دکان پہ لوگ آتے ہیں، لوگوں کو اگر پتا ہے کہ آپ کی دکان پہ ایزی لوڈ ہے تو ایزی لوڈ والے آئیں گے. اگر ان کو نہیں پتا ایزی لوڈ والے آپ کے پاس دکان کے پاس ایزی لوڈ ہے تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو شناخت کے لوگ آپ کو جانتے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ لوگ یہ جانتے ہوں کہ آپ تاجر ہیں. ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا کا استعمال، چونکہ ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، آن لائن ارننگ کی بات کر رہے ہیں، تو آن لائن ارننگ پہ مطلب یہ کہ انٹرنیٹ پہ لوگ آپ کو جانتے ہو. یہ نہیں کہ آپ کو پورے محلے والے تو جانتے ہیں کہ یار آپ بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ قاری صاحب ہیں، تو انٹرنیٹ والے کیوں آئیں گے آپ کے پاس؟ تو سوشل میڈیا کا استعمال ہم کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ یہ جانیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، ان سب کا ایک بڑا استعمال ہم لوگوں نے اس لیے کرنا ہے. آج تک ہم اس لیے کر رہے تھے کہ فلانے کو گالی دینی، فلانے کو گالی دینی، فلانے کو یہ کہنا ہے، اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے، مذہبی پارٹیوں کے لیے. ہم نے لوگوں میں اپنی جان پہچان بنانی ہے. کس طور پر؟ کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یار ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم تاجر ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہو. صرف جاننا کافی نہیں ہے. اگر فیس بک پہ آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس طور پہ جانتے ہیں کہ یار یہ ہر پوسٹ پہ جا کے لڑائی شروع کر دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے لوگوں کو، تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. لوگ آپ کو پسند کب کریں گے؟ لوگ آپ کو پسند کریں گے جب آپ عمدہ اخلاق کے مالک ہوں گے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لوگوں کے پسندیدہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، اور اس صورت میں کوئی کلائنٹ آپ کے پاس ایک دفعہ تو آ سکتا ہے، کوئی گاہک آپ کے پاس ایک مرتبہ تو آئے گا، لیکن جب وہ آپ کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اور اگر کوئی اور آدمی اس سے مشورہ کرے گا تو وہ کہے گا یار چھوڑو، منہ پھٹ قسم کا آدمی ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے. یار اس کا کیا بھروسہ، اگر ہم نے اس کی چیز پسند آ گئی، وہ فیس بک پہ ہمارے خلاف کوئی پوسٹ لگا دے، ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ اس طرح آپ کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عمدہ اخلاق کو مکمل کر دوں. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے ہی چاہیے، لیکن اگر ہم نے وہ نہیں اپنا رکھے تو کم از کم تاجر ہونے کے لیے آپ کے اصاف اچھے ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو اس کو کاروباری اخلاق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اخلاق کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے کاروباری اخلاق. کاروباری اخلاق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جو یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں نا، بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بلاتے ہیں اپنے عملے کے لیے، اور اپنے عملے کو بٹھاتے ہیں زبردستی کہ آپ نے اس موٹیویشنل اسپیکر کو سننا ہے، اور اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یار ان کو بتاؤ کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کسٹمر گالیاں دے، آپ کو کسٹمر برا بھلا کہے، آپ نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہنا. ٹھیک ہے، اسی لیے اگر آپ کبھی یو فون کی، جیز کی فرنچائز میں چلے جائیں، آپ کسی کوئی بھی پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں، کیونکہ سرکاری اداروں کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سرکار ہماری ساری حکومت ہی بگڑی پڑی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں سرکاری اداروں کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ ہوتے ہی منہ پھٹ قسم کے اکثر، اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ بھی اچھے، جب سے ادارے کچھ اچھے ہوئے تھے پچھلے دور حکومت میں تو بہت زیادہ اچھے ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کے بھی کچھ سدھرے تھے وہ، لیکن اب پھر دوبارہ ویسی صورتحال ہے. لیکن آپ، میں پرائیویٹ اداروں کی بات کروں، یہ سیاست کو آپ چھوڑ دیں، میری بات پہ غور کریں. ٹھیک ہے، کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، آپ اونچی آواز میں بولیں، برا بھلا کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ آپ سے نرم لہجے میں بات کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو وہاں کہیں نہ کہیں بورڈ ملے گا ذرا لازمی، جس میں لکھا ہوگا کہ اگر آپ کو عملے سے کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتائیں. آپ کو ان کی گاڑیوں کے پیچھے نمبر لکھے ہوئے ملیں گے کہ اگر آپ کو ڈرائیور سے کوئی شکایت ہے تو اس نمبر پہ کال کر دیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا سارا یہ جو ہمارا عملہ ہے، اگر اس کا اخلاق برا ہوگا تو لوگ ہم سے کھنچ جائیں گے، تو وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں. دیکھیں، آپ کی دکان ہے، ایک علاقے میں آپ نے دکان بنائی ہے اور آپ نے وہاں محنت کی ہے، ایک نام بنایا ہے. ایک بندہ آتا ہے آپ کی دکان پہ اور وہ آ کے آپ سے لڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بندے کا قصور ہے. آپ کی دکان پہ لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں یہ میرے سے
जो है ना चापलूसी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और मैं तो बड़ा साफ गो हूँ, बड़ा हक पसंद हूँ, आप उससे लड़ते हैं, तो क्या होगा? हो सकता है कि आपकी दुकान के इर्द गिर्द के दो चार आदमी आए, वो आपके इस झगड़े में पड़े और आपको ये कहें यार आप ठीक हो, वो बंदा गलत था। लेकिन सारे तो नहीं आएंगे। जो दूर लोग हैं उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि आपकी लड़ाई हुई है, उन्होंने ये नहीं देखा किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है, उन्होंने देखा लड़ाई हुई है। अगले दिन कोई और आ जाए, वो भी आपसे लड़ पड़े, 3 दफा आप लड़ाई करेंगे, पूरे बाजार में मशहूर हो जाएगा यार ये बंदा तो लड़ता रहता है। ग्राहकों में ये बात मशहूर हो जाएगी कि इसकी दुकान पे तो रोज लड़ाई होती है, कल जब हम आए थे तो यहाँ पे मजमा इकट्ठा था, पिछली दफा जब हम आए थे तब भी मजमा इकट्ठा था, उससे पहले जब आए थे तब भी मजमा इकट्ठा था। इस बंदे के पास नहीं जाना, हमें क्या जरूरत है लड़ाई करने की। ठीक है, दुकान आपकी थी, जगह आपकी थी, बदनाम आप हो गए। और वो लोग सारे, वो अजनबी बंदा उसे कौन जानता है? अगर आप फेसबुक के ऊपर और यहाँ पे काम काम करना चाहते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये देखें ये आदमी है, इस आदमी ने 2019 से लेकर अब तक यहाँ मेहनत की है, ठीक हो गया? तो 2-3 साल में उसने मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। अब यहाँ आके एक बंदा कमेंट करता है, यहाँ एक बंदा कमेंट कर रहा है, तो कोई आके यहाँ कमेंट करे और इसको बुरी भली सुना के चले जाए कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, ठीक है, तो क्या होगा? उसको तो कोई भी नहीं जानता, उसकी आईडी कोई ओपन करके भी नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ आके लोग लाजमी ये देखेंगे कि यार इस बंदे के बारे में इसका कमेंट जो है ना नेगेटिव, यहाँ पे इसके इस बंदे ने भी इसके बारे में बुरा कमेंट किया है, इस बंदे ने भी इसके बारे में बुरा कमेंट किया है। 3 कमेंट वो देखेंगे कि ठीक नहीं आए तो वो कहेंगे यार छोड़ो, इससे काम लेना रिस्की है, लिहाजा हम इससे काम नहीं लेते। समझ आइए आपको? तो इसलिए दूसरी चीज जो है कि लोग आपको पसंद करते हैं, उसके लिए आपको अखलाक अपनाने होंगे, और कम से कम कारोबारी अखलाक अपनाने होंगे। और वो ये कि आप आदमी को हर तरीके से मुतमईन करने की कोशिश करें, उससे झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। और अगर वो आपकी चीज लेता है, आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, तब भी आप शिकायत का मौका ना दें, क्योंकि अगर उसने कहीं पोस्ट आपके खिलाफ लगाई तो आपको मुश्किल होगी, उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं। समझ आ गई आपको? तो जाति शिनाख्त के अंदर दो चीजें होंगी कि लोग आपको जानते हो, यानी इस हैसियत से जानते हो कि आप ताजिर हैं, लोग आपके पास आएंगे। दूसरी बात यह है कि लोग आपको पसंद करते हो, तो क्यों पसंद करते हो? आपके अखलाक से मुतासिर हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से हमसे डील करता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले की बात है, फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि लोग जो है ना कि जो इंटरनेट फेसबुक वगैरह पे तिजारत कर रहे हैं, इनका अखलाक अच्छा नहीं है। ठीक है, जब तक कोई इनसे एक चीज खरीदो उस वक्त तक तो अच्छे लहजे में बात करते हैं, जब चीज हमारे पास पहुंच जाती है तो इनका लहजा बदल जाता है फौरन। ठीक है, एक बंदे ने पोस्ट लगाई थी और उस पर पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट किए थे कि हमारा भी यही वो तजर्बा है। तो अगर लोग आपका कुछ हया कर लेंगे, आपके करीबी दोस्त कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपने कारोबार सिर्फ करीबी दोस्तों से तो नहीं करना कि आपके रिश्तेदार जो हैं या आपके करीबी दोस्त आप पे रहम खा के तरस खा के आपसे चीज खरीद लें। ठीक है, भीख तो नहीं ना मांगनी है आपने, ना आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को मजबूर करना है कि यार मुझसे चीज खरीदो, ऐसे काम नहीं करने। ठीक है, हमने कारोबार करना है तो लोग खुद हमारा नाम देख के हमारे पास आए। अगर हम लोगों से लोगों की पसंद के मुताबिक पैसे लेना चाह अपनी मर्जी के पैसे लोगों से लेना चाहते हैं, तो तब भी होगा कि लोग खुद हमारे पास आए। तो इसलिए जरूरी होगा कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज जरूरी है कि लोग आप पे एतमाद करते हैं। लोग आप पे एतमाद करेंगे जब आप दो कामों में मामलात में ठीक होंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये स्क्रीन पे लकीरें ना लगाएं। कहाँ पे सर? यही। या होगा। और ये साफ कैसे होगा? अच्छा, चलें। तो मैं ये बता रहा था, लोग आप पे एतमाद करेंगे जब दो चीजें आपके अंदर होंगी। एक, आप सच बोलेंगे, ठीक है, और नंबर 2, आप वक्त की पाबंदी करेंगे। अगर ये दो खुसूसियात आपके अंदर होंगी तो लोग आप पे एतमाद करेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कोई आप पे एतमाद नहीं करेगा कि ये बंदा झूठ बोलता है, बताता कुछ है और भेजता कुछ है। नंबर 2, अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, और अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो लोग, तो भाई सुने, ये बंदा जो है ना,
یہ خود اچھا آدمی ہے بیچارہ، یہ جو آپ کے ٹیچر ہیں بیچارے نا، تو یہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ ساری وہ اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، کتابی باتیں بتا رہے ہیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ پیار سے ڈیل کریں، محبت سے ان سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اب سچی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھائی نہیں جاتی، لیکن بعد میں ہمیں تجربے سے وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، صرف بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو شیئر کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بات اتنی سادی نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے کم پیسے لیتے ہیں، کم منافع رکھتے ہیں، آپ ان کو اچھی چیز دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا حلقہ ہمیشہ پایا جاتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں، انجان لوگوں میں، خدا واسطے، کہ جو لوگ جو ہے نا وہ آپ سے پریشان رہتے ہیں اور وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ بزنس میں، یعنی آج کے جدید جو طریقہ کار ہیں اور جو ٹولز ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف اخلاق کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو سیدھا کر سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اخلاق سے آپ کسی انجان بندے کو یا پھر کسی جاننے والے کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اس بندے کو جو کہ آپ کے متعلق کوئی پہلے سے غلط خیال نہ رکھتا ہو، لیکن اگر ایک بندہ آپ کے لیے سوچتا ہی غلط ہے، ایک بندہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، اور ایک بندہ یہ چاہتا ہے، حسد کرتا ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کی کامیابی سے یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے وہ حسد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یار یہ چیز میں نہیں بیچ سکتا، یہ بندہ کیوں بیچتا ہے، یا یہ چیز میں نہیں کر سکتا، یہ بندہ کیوں کرتا ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے وہ کتابی طریقے جو ہے نا وہ کارآمد نہیں رہیں گے کہ آپ سوچیں کہ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، میں اچھے سے جواب دوں گا، میں اس طرح کی بات کروں گا، نہیں۔ پھر آپ کو جدید طریقے اپنانے ہوں گے، اس طرح کے طریقے اپنانے ہوں گے کہ جن طریقوں سے بغیر بدنام ہوئے۔ دیکھیں بے وقوف میں اور عقل مند میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا فرق ہوتا ہے، بہت ساری باتوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا ایک بنیادی فرق ہوتا ہے بے وقوف میں اور عقل مند میں۔ عقل مند آدمی کیا، بیوقوف آدمی کیا کرتا ہے؟ پہلے بیوقوف کی بات سنیں۔ بیوقوف یہ کرتا ہے بزنس میں کہ وہ اپنے حاسدین کو سامنے رہ کر جواب دیتا ہے، وہ ان کو کمنٹ میں جواب دیتا ہے، وہ ان کو بعض اوقات اخلاق سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ان سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کا کام نہیں چلے گا، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعی یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو جو حاسدین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ آپ لوگ خود جو ہے نا وہ پیچھے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یا تو اپنی فیک آئی ڈیز کو آگے رکھیں، یا پھر ایسے لوگوں کو آگے رکھیں جو آپ کی جانب سے جواب دے سکیں، یا آپ کسی اور کی آئی ڈی سے آ کر جواب دے سکیں۔ دونوں طریقے یہاں آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آتا ہے، بالفرض آپ ایک چیز دے رہے ہیں 1,000 روپے کی، وہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو 800 روپے کی ملتی ہے، جبکہ وہ چیز آپ جانتے ہیں کہ ہول سیل میں آپ کو 900 روپے کی پڑتی ہے۔ اب آپ کو جو چیز 900 کی پڑ رہی ہے وہ بندہ صرف اپنے حسد کی وجہ سے اور لوگوں کے ذہن میں شکوک ڈالنے کے لیے وہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو 800 کی ہمارے ہاں مل جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس سے الجھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ چاہے اس سے جتنی بھی بحث کر لیں، لیکن جو خریدار ہے اس کے ذہن میں ایک بار اگر شک پڑ گیا، ٹھیک ہے، اگر ایک بار اس کے ذہن میں شک پڑ گیا تو وہ سوچے گا نہیں یار ابھی میں نہیں خریدتا، پہلے میں تصدیق کرتا ہوں، پہلے میں کہیں اور سے معلوم کرتا ہوں، پہلے میں سرچ کرتا ہوں، پہلے میں مارکیٹ میں جا کے چیک کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ممکنہ طور پر وہ خریدار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب آپ جتنی بھی چاہیں بحث کر لیں، جتنی چاہے بحث کر لیں، آپ کی وہ بحث مانے نہیں رکھتی اتنی زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یار یہ اپنی چیز کی تعریف تو اس بندے نے کرنی ہے، اپنا دفاع تو اس بندے نے کرنا ہی ہے، تو اس لیے وہ آپ کے دفاع کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن آپ پر کسی کے اعتراض کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جو بھی پڑھنے والا ہے وہاں پر۔ تو ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ آپ جواب مت دیں، آپ کہیں جی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، یا آپ کچھ بھی مت کہیں،
یا آپ اس طرح سے بات کریں کہ جو گول مول سی بات ہو, کچھ بھی کہہ دیں, اس سے الجھے مت اور پھر کسی اور آئی ڈی سے آ جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, یہاں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے نا, تو آپ کی ایک سے زائد آئی ڈیز ہونا ضروری ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. میں کتابی آدمی نہیں ہوں, مطلب میں آپ کو یہاں کتابی چیزیں بتانے کے لیے نہیں ہوں, وہ آپ کے ٹیچر ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے ماشاءاللہ بالکل جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے ساری زندگی ان کا مدرسے کے ساتھ تعلق رہا ہے, اور مدرسے میں جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی, نہیں سکھائی جاتی, مطلب وہ سادے معاملات بتاتے ہیں کہ یار لوگوں سے ایمانداری سے پیش آؤ, سچ بولو, ایسے کرو ویسے کرو, تو ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو میں بھی کوئی غلط باتیں نہیں سکھا رہا, لیکن میں جو سکھا رہا ہوں تو وہ غلط لوگوں کے لیے کچھ طریقے ہیں تو وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہم نے عملی طور پر زندگی میں تجربات کر کے یہ والی چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں, تو اس لیے یہ تھوڑے سے بظاہر آپ کو ٹیڑھے طریقے دکھائی دے رہے ہوں گے, لیکن یہ ضروری ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ ایک فیک آئی ڈی ہمیشہ بنا کے رکھیں, ایک ایسی آئی ڈی بنا کے رکھیں کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ڈی آپ کی دشمن بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ آئی ڈی ہو سکتا ہے آپ کی دشمن ہو. کبھی کبھار آپ میری وال پر دیکھیں, میرا کوئی دشمن کمنٹ کرتا ہے, بہت ہی زہریلا قسم کا کمنٹ کرتا ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ بندہ ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے, بابا جی کے پیچھے پڑ گیا, ہو سکتا ہے وہ میں خود ہی ہوں, آپ کو کیا پتا. ٹھیک ہے, تو آپ لیکن وہی بندہ جب میرے حق میں بات کرے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھیں اتنے بڑے دشمن نے اگر یہاں پر اس کے حق میں بات کی ہے تو پھر واقعی یہاں پر یہ بات ہوگی, یہ چیز یہاں پر ہوگی. تو آپ جب خریدار کو جب آپ مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر کسی اعتراض کرنے والے کو آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, تو سیری بات یہ ہے کہ آپ کسی اور آئی ڈی سے لاگ ان ہو کر وہاں آئیں اور کہیں جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 600 روپے کی چیز ملتی ہے, یار میں خود بھی مارکیٹ میں کام کرتا ہوں, 600 روپے کی آپ مجھے 600 کے حساب سے لا کر دے دیں, آپ مجھے 650 کے حساب سے لا کر دے دیں, میں آپ کو یہاں چیلنج کرتا ہوں, یہ میرا ایڈریس ہے اور یہ میری چیز, آپ لا کر دیں مجھے, آپ ان کو چھوڑیں, آپ مجھے لا کر دیں. تو مطلب وہ وہاں اس آئی ڈی سے جب وہ بندہ اس سے الجھے گا, تو جو پڑھنے والا ہے, جو دیکھنے والا ہے, اس بندے کے لیے وہاں حساب کتاب برابر ہو جائے گا. وہ سوچے گا کہ ایک بندہ اگر اعتراض کر رہا ہے تو کوئی اور بندہ آ کر اسے اعتراض کا جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چونکہ درمیان میں نہیں پڑے, تو وہ صرف آپ کے اخلاق پر نظر رکھ رہا ہے کہ یہ بندہ برے طریقے سے تو پیش نہیں آ رہا. اگر آپ خود اپنا دفاع کریں گے تو وہ دفاع کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں ہر بندہ اپنا دفاع کرتا ہے, ہر بندہ اپنا دفاع کرتا ہے, ہر بندہ اپنی چیز کو اچھا کہتا ہے اور وہ بھلائی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو اپنا دفاع کرے گا ہی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں غیر معمولی طور پر جو کہ عام طور پر بری سمجھی جاتی ہیں, یا عام طور پر ہم انہیں برا خیال کرتے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, لیکن آج کل کے دور میں ان کا اپنایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اللہ واسطے آپ کے دشمن بنے ہوئے, بلا وجہ دشمن بنے ہوئے. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مذہبی ذہن رکھتے ہیں اور ایک آدمی جو ذرا سا لبرل ہے وہ آپ سے اس لیے دشمنی کرتا ہو کہ یار یہ بندہ مذہبی ہے, اس کا فائدہ نہ ہو پائے. ہو سکتا ہے آپ مسلم لیگ نون سے اور اگلا بندہ تحریک انصاف سے, اور وہ کہے کہ یار اس بندے کا میں نے نقصان کرنا ہے, فائدہ نہیں ہونے دینا. ہو سکتا ہے آپ تحریک انصاف سے, دوسرا بندہ مسلم لیگ نون سے, اور وہ کہے کہ یار میں نے اس بندے کا, مطلب یہاں لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں اور خدا کو پوجنے والے ہیں, نعوذ باللہ, اپنے اپنے خداؤں کو پوجنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس چیز کا سینس نہیں ہے, ہمارے ہاں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جو میں ہوں اگر یہی رائے آپ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر یہ والی رائے آپ نہیں رکھتے تو پھر آپ کی اور میری دشمنی ہے. پھر وہ سیاست میں ہو, پھر وہ مسلک میں ہو, پھر وہ مذہب میں ہو, پھر وہ کسی بھی چیز میں ہو, اگر آپ کی رائے دوسرے کی رائے کے مطابق نہیں ہے تو آپ سیدھے اس کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ والا شعور تو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ الگ سوچتے ہیں اور میں الگ سوچتا ہوں, لیکن کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم دونوں انسان ہیں, ہم الگ الگ طرح سے سوچ سکتے ہیں. نہیں, یہ والی چیز نہیں ہے. تو بلا وجہ کی دشمنی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کاروبار میں آئیں گے خاص طور پر. ویسے اگر آپ فیس بک کے دانشور ہیں تو کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, لیکن اگر آپ بزنس کرنا شروع کر دیں گے تو بلا وجہ کے دشمن آپ. اور مزے کی بات سنیں, یہ جو فیک آئی ڈی والا آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو آئیڈیا ہے, یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے. میری وال پر بہت سارے لوگ ایسے لوگ کمنٹ کرتے پھرتے ہیں, میں جب کسی کورس کا اعلان کرتا ہوں یا پھر میں جب جو ہے نا وہ کسی بات مطلب کچھ بھی میں لکھوں کسی بھی موضوع پر, تو کچھ ایسے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. وہ جو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, وہ جو آئی ڈی دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ آئی ڈی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے, اور ہمیں پتا ہوتا ہے الحمدللہ کہ یہ بندہ کون ہے. اگر نہیں پتا ہوتا تو ہم اس آئی ڈی سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی ہم نے اس طرح کی کوشش کی ہے
تو ہم جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر پہنچے. اگر اس آئی ڈی سے ہم لڑنا شروع کر دیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو جتنی چیزیں پڑھائی گئی ہیں, میں پچھلے 5-7 منٹ سے آیا وہ میں دیکھ رہا ہوں, ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ آپ کو خود سے بھی ایسی چیزیں, ان ساری چیزوں کے علاوہ ایسی باتیں سوچنی ہیں جو کہ آپ کو پڑھایا جانا شاید معیوب ہو, مطلب مناسب بھی نہ ہو. کیا سر تو ہمیں مطلب اس طرح کے طریقے سکھا رہے ہیں, سر تو ہم اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں, تو یہ تو معیوب بات ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک نہ لگے, لیکن بہرحال آپ ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جا کر جو ہے نا وہ کتابی باتوں کے علاوہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اور یہاں محنت سے ہمارا جو معاشرہ ہے, صرف محنت, صرف سچائی, صرف سادگی اور صرف اخلاص, آپ کو آخرت میں فائدہ ہوگا, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے, آپ کو آخرت میں فائدہ ہوگا, لیکن دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا. تو بھائی اپنے اخلاص کو برقرار رکھنے کے لیے, بچانے کے لیے, اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی آپ سے مکاری کر رہا ہے تو آپ بھی چالاکی کا حق رکھتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, بلکہ آپ ایک دھوکے باز کو جو ہے نا وہ سامنے لا رہے ہیں دنیا کے, تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں واپس دوں گا مائک آپ کے. کیا رہنے دو, پڑھاؤں کیا کہہ رہے ہیں, تھک گیا. آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو لے کر گیا ہوا تھا میں, 1 گھنٹے سے میرے پاس تھا, گھر سے لے کر گیا اسے, یقین کریں. اور وہ بیچارہ رو رہا تھا, میرے پاس چھپا ہو گیا, آپ کے پاس نہیں ہوتا. اچھا ہاں, اچھا جی, کیا چیز تھی؟ خود مختاری, تخلیقی ذہن, کامیابی کا جذبہ, رسک لینے کا حوصلہ, ٹائم مینجمنٹ, مقابلے کی صلاحیت, خود اعتمادی, اوپن مائنڈیڈ. ٹائم مینجمنٹ, اچھا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے چلیں, یہاں اس چیز کو لے لیتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کو لے لیں یا مقابلے کی صلاحیت کو لے لیں. ان میں سے ہر ایک موضوع ایسا ہے, بدقسمتی سے, مطلب خوش قسمتی سے نہیں, بدقسمتی سے, کہ اگر ہر ایک موضوع پر بات کی جائے تو ایک ایک دن کی کلاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اور تاجر کے لیے تو ضروری ہے, تاجر کے لیے بے شک یہ ساری چیزیں ضروری ہے. تو ان کو اگر پڑھا جائے تو پڑھنے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب خود مختاری ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, تخلیقی ذہن ہونا چاہیے. اب بالفرض آپ صرف تخلیقی ذہن کو لے لیں, صرف تخلیقی ذہن کو لے لیں. ایک تجربہ میں اپنے بھائیوں کو کر کے دکھایا تھا 2005 میں. 2005 میں میرا پی سی او ہوا کرتا تھا, میں غالباً شاید فرسٹ ایئر میں تھا, مجھے پکا یاد نہیں ہے, لیکن پی سی او میں وہ زمانہ تھا پی سی او کا, زلزلے والا سال جو تھا 2005 ہی تھا جب زلزلہ آیا تھا, میرا پی سی او ہوا کرتا تھا. اس پی سی او میں بہت ساری چیزیں تھی, مطلب اس میں پرچون کا بھی تھا سامان, اس میں جو ہے نا وہ موبائل ایزی لوڈ کا دور بھی شروع ہو چکا تھا, ایزی لوڈ بھی مطلب آغاز ہو چکا تھا, اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی تھی. اور کارڈ ہوا کرتے تھے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, ایزی لوڈ پتہ نہیں تھا, لیکن کارڈ ضرور ہوا کرتے تھے. 300 والا جیس کا کارڈ ہوا کرتا تھا اور 600 روپے والا. اچھا ہم نے کیا شروع کیا, اب یا 2005 کی بات ہے, یہ 6 کی بات ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک سال ہے, زلزلے سے یا تھوڑا سا پہلے یا بعد میں. ہوا یہ کہ 100 روپے والا کارڈ جب متعارف ہوا تو میں نے اپنے بھائی کو سمجھانا چاہا. میں نے کہا دیکھیں بھائی, آپ جو یہ کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کی قیمت گھٹا دیتے ہیں, یہ صرف آپ کی نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آن لائن بزنس میں دیکھیں نفسیات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے بھائی کو کیا کہا, میں نے کہا آپ ہر چیز کی قیمت گھٹا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یار آپ کے پاس گاہک آئے گا, آپ کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ کسٹمر آئیں گے, آپ کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے. تو ایسا مت کریں, ایسا مت کریں, کیونکہ صرف قیمتیں گھٹانے سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے خراب ہونے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں ایک چیز ہے, آپ بھی بیچتے ہیں, میں بھی بیچتا ہوں, اب آپ اس کو کریں گے 1000 روپے, میں آپ سے ضد میں آ کر کروں گا 900 روپے, میں 400 روپے کماتا ہوں 1000 روپے میں نے آپ کی ضد میں آ کر اسے 900 روپے کر دیا. اب اس کے بعد آپ میری ضد میں آ کر اس کو 800 کریں گے تو آپ کو 200 روپے کی بچت ہوگی. پھر میں اس کو آپ کی ضد میں مزید آؤں گا, میں اس میں 100 روپے کی بچت کروں گا 700 روپے کے حساب سے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ 50 روپے کی بچت رکھتے ہوئے وہ چیز میں بھی بیچنے پر مجبور ہوں گا اور آپ بھی بیچنے پر مجبور ہوں گے. تو مجموعی طور پر ایک بڑی مارکیٹ جو خراب ہوتی ہے نا,
मतलब जो बर्बाद होती है, जिसकी वजह से लोग फिर बेरोजगार होते हैं, या जिसकी वजह से लोग वहां से हाथ उठा लेते हैं, निकल जाते हैं। किसी जमाने में आप देखें कि खद्दर थे, तो खद्दर बेचने वाले एक दो लोग थे ऑनलाइन, तो वो 2,000 रुपए रेट था, 2,200 रुपए रेट था। अब आपको 800 रुपए का, 700 रुपए का भी खद्दर वहां मिल रहा होता है। अब लोगों ने रेट गिराना शुरू किए, तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है कि रेट गिर गए। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब रेट गिरता है तो सिर्फ रेट नहीं गिरता, मेयार गिरता है। और जब मेयार गिरता है तो एतमाद गिरता है, मार्केट से एतमाद उड़ जाता है। अब देखें, जब 2,200 रुपए का खद्दर फेसबुक पर मिला करता था, तो किसी शख्स ने अगर वो वाला खद्दर खरीदा हो जो 2,200 रुपए का, 2,500 रुपए का था, तो लोगों को मालूम है कि वो खद्दर वाकई खद्दर था, वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक पहना जा सकता था। लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ, तो मुकाबले के साथ बदकिस्मती ये हुई हमारी कि रेट गिरना शुरू हुए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये करना नहीं चाहिए। तो जब रेट गिरना शुरू हुए तो मेयार गिरना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यार हम अपनी 400 की बचत को 400 ही रखें, मेयार गिरा दें। यानी जो चीज उनको पड़ती थी 1,700 रुपए की और 2,200 रुपए की बेचा करते थे, उन्होंने सोचा कि हम 1,200 रुपए की लेके 1,700 रुपए की बेचेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये 2,200 वाली चीज हमें 1,700 में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, 2,200 वाली चीज आपको कोई भी 1,700 में नहीं देगा। अगर वो 1,700 में दे रहा है तो वो 1,200 की बनाकर आपको 1,700 में दे रहा है, और अगर वो आपको 2,200 की दे रहा था तो वो 1,700 की बनाकर आपको 2,200 की दे रहा था। लेकिन हमारे लोग इन चीजों को सोचते नहीं है। अब हुआ क्या कि मेयार खराब हुआ, मेयार खराब होने के बाद एतमाद खराब हुआ। तो अब जो अच्छा काम करने वाले लोग थे, अब लोग उन पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं है कि यार ये खद्दर गलत है। इसी तरह शहद फरोश थे, एक दो बंदे थे, ठीक है, तो अच्छा शहद मिल जाया करता था। फिर वो मुकाबला शुरू हुआ, मुकाबला शुरू होने के बाद उसमें मेयार गिरना शुरू हुआ। जब रेट गिरना शुरू हुआ, मेयार गिरना शुरू हुआ, अब ऐसी सूरत हाल है कि 600 रुपए का भी किलो आपको शहद मिल जाता है। अब वो जो 600 रुपए किलो शहद आपको मिलता है, ठीक है, तो वो मतलब ये है कि वो आप खुद सोच लीजिए फिर वो क्या होना है, ठीक है। तो जो बंदा आपको 600 रुपए का शहद दे रहा है, वो बंदा उस शहद को हासिल भी कर रहा है, वो उसे पैक भी कर रहा है, वो उसका डाक खर्च भी उठा रहा है, फिर वो आपके घर तक पहुंचा भी रहा है, और वो शहद है, चीनी भी नहीं मिलती इतने की, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस तरह होता है, जब आप रेट कम करना शुरू करते हैं ये सोचकर कि यार इससे हमें ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, उससे ये वाली खराबी पैदा होती है। तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा था यहां पर, और मैं आऊंगा मौजू पर तख्लीकी जहन की तरफ, ठीक है। मेरा यहाँ मौजू क्या है, ये सारी चीजें आपको बाद में आपके टीचर पढ़ा देंगे, मैं सिर्फ यहाँ देख रहा हूँ तख्लीकी जहन को। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि तख्लीकी जहन होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है। तख्लीकी जहन से ये फायदा होता है कि आपको अपनी चीजों के रेट नहीं कम करना पड़ते। बगैर रेट कम किए बाज़ औक़ात आप रेट बढ़ा देते हैं, और आप उन चीजों को दूसरों के मुकाबले में बेचने में ज्यादा कामयाब होते हैं। अब ये कैसे होता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, नफ्सियात की बात आपको बता रहा हूं। आपको नफ्सियात को समझना है, और फिर जहां आप रहते हैं या जिस चीज को आप बेच रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जिन लोगों के लिए है, जिस उम्र के लोगों के लिए है, आपने उनकी जिन्स और उनकी उम्र को भी जहन में रखना है, और उनकी नफ्सियात को जहन में रखना है, उसके बाद आपने बेचना है, ठीक है। अब मैं आता हूं, देखें मिसाल की तरफ। तो मैंने भाई को कहा कि यार आप हर चीज की कीमत घटा देते हैं, इससे क्या होगा, इससे मार्केट खराब होगी, मेयार खराब होगा, मेयार खराब होगा तो एतमाद खराब होगा, और मार्केट बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा भाई आप, मैं क्या करूं, आप मुझे समझाएं। मैंने कहा देखें, कार्ड आता है 100 रुपए का, कार्ड 100 रुपए वाला कार्ड मुतारिफ हुआ, ठीक है। अब टेलीनॉर ने किया, जेज ने किया, मुझे याद नहीं है, पहली मरतबा जब 100 रुपए वाला कार्ड मुतारिफ हुआ, मैंने भाई को कहा देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी 100 रुपए है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपकी नसीहत के लिए और आपको लोगों की नफ्सियात समझाने के लिए देखें मैं क्या करता हूं। मैंने बाहर लिख दिया कार्ड 105 रुपए, जेस का कार्ड, टेलीनॉर का कार्ड 105 रुपए का। अब लोग आए हमारे पास, हाँ भाई कार्ड, हमने कहा 105 रुपए का है, उन्होंने कहा 100 रुपए वाला कार्ड है आप 105 का क्यों दे रहे, मतलब ये क्या बात हुई, कार्ड 105 रुपए का। तो मैंने भाई को सिर्फ समझाना था, ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं आपको ये करने का नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ लोगों की नफ्सियात समझा रहा हूं। मैंने उनको कहा देखें भाई ये 100 रुपए वाला कार्ड है, ये आप, मेरे पास 100 वाले भी हैं, मैंने उनको कहा मेरे पास 100 वाले कार्ड भी हैं, वो आप ले जाएं, लेकिन वो कार्ड जब आप करेंगे, लोड करेंगे, और वो कार्ड लोड नहीं हो पाया, ठीक है, तो आपको हेल्पलाइन से राब्ता करना होगा, फिर पौना घंटा लगेगा, फिर 1.5 घंटा लगेगा, या 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा, उसके बाद जाके आपका कार्ड जो है वो लोड होगा, तब तक के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये 105 रुपए वाला कार्ड अगर आप करते हैं, अभी अभी अगर ये लोड नहीं होता,
कोई भी मसला हो, नेटवर्क का मसला हो, मैं आपको इसी वक्त दूसरा कार्ड करके दे दूंगा। तो आपको पौना घंटा 3 घंटे इंतजार नहीं करना होगा। अब 5 रुपए के लिए कोई भी बंदा 3 घंटे का इंतजार करना पसंद नहीं करता। तो हर बंदा कहता था ये लो 5 रुपए ऊपर ले लो, हमें ये जो अभी हो जाए, अगर ना हो तो आप अब मुझे बताएं कभी ऐसा होता है कि आप 100 रुपए वाला कार्ड करें वो लोड ना हो? मतलब 100 में से एक बार होगा, 1000 में से एक बार होगा, उसका भी हल आपके पास होता है। आपके तो सामने मोबाइल के हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो लोगों की नफ्सियात बता रहा हूं। वो सारा दिन मैंने 100 वाला कार्ड 105 रुपए में बेचा, फिर मैंने अपने भाई को बताया कि देखें ये गलत है जो हमने किया, लेकिन सिर्फ मार्केट की नफ्सियात को समझाने के लिए कि लोग बाजों का किस तरह चीजों को लेते हैं, किस तरह सोचते हैं। अगर यही कार्ड आप 95 रुपए का बेचेंगे तो अगला कहेगा यार 100 रुपए वाला कार्ड 95 में बेच रहा है, या तो ये बंदा पागल है, या तो इसको इसमें इतनी ज्यादा बचत है कि ये 95 रुपए में अगर आप कल उसको 100 रुपए में बेचने की कोशिश करें तो कहेगा यार ये आज मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, ये आज मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो दूसरे दिन भी वो आपसे 95 की उम्मीद रखेगा, या आपकी 95 रुपए वाली चीज को शक की नजर से देखेगा। तो कभी कभार क्या होता है, आप एक तजर्बा करके देखिएगा। आप एक ही पतीले में, एक ही देगचे में, एक ही बर्तन में कोई चीज बनाए और फिर उसे 2 जगह तकसीम कर दें, खाने की कोई चीज हो, उस एक ही बर्तन में एक ही वक्त में एक साथ बनाई गई किसी चीज को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक का रख दें आप 100 रुपए, और दूसरे का 1 किलो या एक दाना 100 रुपए का, और दूसरे का रख दें आप 150 रुपए का। और आप यकीन कीजिए कि जो 150 रुपए वाली चीज खाएगा उसको जायके में वाजे फर्क महसूस होगा, उसको उस चीज के जायके में वाजे फर्क महसूस होगा, कहेगा कि ये चीज बेहतर है। आप उसको समझाना भी चाहेंगे कि ये एक ही है, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं यार इसका जायका बेहतर है और इसका जायका बेहतर नहीं। तो ये नफ्सियात हैं। अब मैं आपको कोई लोगों को धोखा देना नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके लिए ये हरगिज जरूरी नहीं है कि अगर आप बिजनेस में हैं और उस बिजनेस में दीगर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं तो आप लाजमन ये सोचें कि यार हमने कम रेट करना है तो हमने काम चलाना है, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये भूल जाए, इस बात को भूल जाए। असल चीज होती है आपकी पेशकश, कि आप चीजों को पेश किस तरीके से करते हैं, आपको अपनी चीज पेश करने का सलीका है या नहीं है, वो चीज जो है ना वो अहमियत रखती है। अगर आप किसी चीज को देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम सलाद खाते हैं, मतलब हमारे एक उसमें है, रूटीन में है, आप सलाद खाते हैं खाने के साथ, या मेहमानों को तो खास तौर पर पेश किया जाता है। अब सलाद में क्या होता है, खीरा होता है, प्याज होती है, प्याज के साथ टमाटर, और इसी तरह जो है ना वो दीगर चीजें, वो सलाद पत्ता वगैरह ये चीजें होती है। अब अगर आपके कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं, आप खीरा लें, प्याज लें, टमाटर लें, और एक टमाटर, एक प्याज, एक खीरा प्लेट में रख दें उनके सामने कि भाई वैसे भी खाना होता है, वैसे भी खाना ही होता है ना, आप चक मार के खा लीजिए, आप ऐसे खा लीजिए। तो क्या वो उसको इज्जत अफजाई समझेगा, या क्या वो उसको अकलमंदी ख्याल करेगा? यार खाना है, अब आप उसमें जितने फूल चाहें बना लें, जितने चाहें डिजाइन बना लें, एक खीरे को जैसे चाहे काट लें, एक प्याज को जैसे चाहे, टमाटर को पता नहीं दिल बना के काट लें, कुछ भी कर लें, जाना उसने पेट में, ठीक है ना। तो भाई क्यों क्यों उसके दिल विल बनाए जा रहे हैं? आप उसको बस चक मार के खा लें, खत्म हो गई बात। उसको इतना सलीके से बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, यही सलीका दरअसल ये साबित करता है कि अगला बंदा जो है ना वो आपको कितनी अहमियत देता है, या उस चीज की अहमियत जो है ना वो बढ़ा रहा है, जो चीज वो आपको पेश कर रहा है। तो आप जब चीजों को सलीके से पेश करते हैं तो वही प्याज, वही टमाटर, वही खीरा अगर अच्छे सलीके से पेश किया जाए तो वो दस्तरखान की, आपके दस्तरखान की जो है ना वो रौनक बढ़ा देता है, और वो मेहमान सिर्फ उस सलाद की वजह से जो है ना वो समझता है कि आपने शायद कुछ ज्यादा एहतमाम किया। लेकिन उसी चीज को अगर आप सादे तरीके से काट कर रखेंगे तो वो चीज वही होगी, लेकिन पेशकश जब अलग हो जाएगी, उसको पेश करने का तरीका जब अलग हो जाएगा तो फिर वो चीज वैसे नहीं रहेगी। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप बेचने के लिए आए हुए हैं, या आपकी जो सर्विस है जो आप देने के लिए आए हुए हैं, अगर वो सर्विस, उसकी पेशकश अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से उस चीज को पेश करना है, तो फिर तो काम हो गया आपका। फिर चाहे 1000 लोग, 1 लाख लोग फेसबुक पर या फेसबुक के अलावा भी मुकाबले पर मौजूद हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना।
آپ ہمیشہ الگ رہیں گے, آپ ہمیشہ منفرد رہیں گے, آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی پہچان کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں میں جانے جائیں گے. لیکن اگر آپ ان چیزوں سے مطلب اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تخلیقی ذہن کیا ہوتا ہے, چیزوں کو پیش کیسے کیا جاتا ہے, اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ ریٹ کم کرتے جائیں. کوئی بندہ شہد دے رہا ہے 800 روپے میں, آپ کہیں میں 600 میں دوں گا. کوئی بندہ کھدر بیچ رہا ہے 1000 میں, آپ کہیں میں 800 میں بیچوں گا. تو آپ نہیں مارکیٹ میں جگہ بنا سکتے, آپ پیسے نہیں کما سکتے. آپ اپنا بھی نقصان کریں گے, دوسروں کا بھی نقصان کریں گے, اور مارکیٹ کا نقصان کریں گے, اور سب کا اعتماد خراب کریں گے. ایک بندہ جب مارکیٹ میں گڑبڑی کرتا ہے تو اس ایک بندے کی وجہ سے 100 بندوں کا نقصان ہوتا ہے, اور ان کے کاروبار پر برے اثرات پڑتے ہیں. ہمارے ہاں آن لائن بزنس پہلے ہی جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو تخلیقی ذہن سے یہاں مراد کیا ہے؟ تخلیقی ذہن سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو, جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے, ان کو اس طریقے سے پیش کریں اور سوچیں کہ یار منفرد طریقہ کیا ہوگا. شہد تو بہت سارے لوگ بیچتے ہیں, میں اپنے شہد کو کیسے پیش کروں کہ یہ کچھ الگ دکھائی دے, کچھ لگے کہ یار یہ الگ ہے. میں اپنے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری, مطلب کپڑا ہو گیا آپ بیچ رہے ہیں, بچوں کی چیزیں ہو گئی جو آپ دے رہے ہیں, تو اس کو سوچیں کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ خالص شہد ہے, یا اس کے اسلامی نام رکھ دینا مدنی شہد, مکی شہد, تو آپ سوچیں گے کہ یار بس اب یہ انوکھا ہو گیا, یا اس کو لوگ لینا شروع کر دیں گے. اس سے نہیں چلتا کاروبار, اس سے نہیں چلے گا آپ کا کاروبار. یہ ابھی تو 11 بج گئے ہیں, خدا آپ کو خوف کرے. کسی اور دن آ کے میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے پڑھا دوں گا. اچھا, یہ قاری محمد عمران خان صاحب جو ہیں, جی جی قاری صاحب آپ جو بھی ہیں ماشاءاللہ, میں کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میں توبہ ٹیک سنگھ میں ہی ہوں, معوض کے ہاں قریب ہوں. میں میری اپنی کلاس ہوتی ہے اصل میں 10 بجے, تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس وقت جو ہے نا وہ کلاس لوں. آج کل چھٹیاں ہیں, تو پرسوں سے میری کلاسیں شروع ہو جائیں گی. میں اتفاقاً یہاں موجود تھا تو میں آ گیا کلاس میں, اس دن بھی موجود تھا تو آ گیا, آج بھی میں آ گیا. اصل میں یہ جس چیز کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں, یا جتنی یہ ساری چیزیں ہیں فری لانسنگ میں, یہ میں اس سے نا بہت برا سمجھتا ہوں کہ اگر کسی موضوع کو سرسری طور پر بس یوں پڑھ لیا جائے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ نہ پائیں, تو میرا خیال میں پھر یہ انصاف نہیں ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ بس جو ہے نا وہ جان ہم چھڑانے والی بات کریں. کل میں پڑھا دوں, کل میں نے جاننا ہے. اگر کل میں یہاں موجود رہتا ہوں انشاءاللہ تو میں معوض کو پہلے سے بتا دوں گا, اور میں آپ لوگوں کو یہاں کس چیز کے بارے میں کہا, فائبر کے متعلق انشاءاللہ اس کے اکاؤنٹ بنانے سے لے کر اس کے اندر کی جو گہرائی ہے, اور وہاں جو کام حاصل کرنا ہے, یا وہاں جو اس کی ہسٹری ہے انشاءاللہ, وہ میں یہاں آ کر دہرا دوں گا, اور وہ جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن چونکہ انصاف ممکن نہیں ہے اگلے 5 منٹ میں, 10 منٹ میں, 15 منٹ میں, اسے انصاف ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں. آپ اور زیادہ الجھ جائیں گے. جب کسی چیز کو اچھے سے نہ پڑھا جائے تو بندہ اور الجھ جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پریشان ہوں, الجھ جائیں, تو اسے ہم نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے, فی الحال آپ یہاں توجہ رکھیے کہ تخلیقی ذہن سے مراد کیا ہے. دیکھیں تخلیقی ذہن کی 2-4 مثالیں میں آپ کو اور دیتا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس کوئی ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جیسے آپ کے پاس کھدر ہے, میں کھدر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ فیس بک پر ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے پاس شہد ہے, شہد ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے فیس بک پر, اور لگتا ہے کہ کھدر اور شہد کے علاوہ لوگوں کے پاس بیچنے کو کچھ رہا ہی نہیں پاکستان میں. تو اس طرح کی چیزیں. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ وہی کریں جو پوری دنیا کر رہی ہے, اور وہی سوچیں جو پوری دنیا سوچ رہی ہے. پھر آپ وہی بن جائیں گے جو پوری دنیا ہے. پوری دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, 7 ارب لوگ ہیں پوری دنیا میں, اور 7 ارب لوگوں میں گنتی کے چند لوگ ہیں, انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں, جنہیں ہم جانتے ہوں ان کے بزنس کی وجہ سے, ان کے کاروبار کی وجہ سے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اصل میں پوری دنیا سے ہٹ کر سوچنے والے لوگ تھے. آپ کو میں یہاں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا, پوری توجہ یہاں دیجیے گا, فیس بک وغیرہ کو چھوڑ دیں تاکہ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں. شہد کا کاروبار پہلے ہی اتنا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی قسمیں آ کر کھائیں فیس بک پر,
تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یار بہت سارے ہیں تو یہ بھی ایک ہے تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کی اہمیت نہیں ہے. میری بات اچھے سے سن لیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کر پائیں گے. اگر 1000 لوگ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنا نصیب لے کر آتے ہیں، آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر بندہ اپنا نصیب کماتا ہے. لیکن اس کو ذرا الگ زاویے سے دیکھیے. پہلے ہی یہ فیلڈ بدنام بھی ہو چکی ہے، اور اس فیلڈ میں پہلے ہی جو ہے نا وہ شہد کی مکھیوں سے زیادہ شہد بیچنے والے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ مت چھیڑیں، میرا مشورہ ہے. یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کسی بھی ایسی چیز میں ہاتھ ڈالنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے جو کہ پہلے ہی لوگ کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ بظاہر کوئی بات کتنی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نزد اس کی کوئی اہمیت ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، مزے کی مثال. میرے ہاں مطلب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی پچھلے سال، ٹھیک ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا. تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے مجھے میسج کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھابھی کا نمبر دیں تو میں نے ان سے بات کرنی ہے. میں نے کہا چلیں بات کر لیں. تو انہوں نے بات کی تو مطلب وہ مجھے بتایا میری وائف نے. اب میرے الحمدللہ 4 بچے ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ہم شہر کے رہنے والے لوگ ہیں. تو وہ گاؤں کی تھی، وہ میری اسٹوڈنٹ گاؤں کی تھی. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یار جب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو اس کے بعد ایک خاص طرح کا کوئی حلوہ بنایا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس میں بادام ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خواتین بناتی ہیں، بوڑھی خواتین بناتی ہیں، پہلے زمانے کی خواتین زیادہ تر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص فارمولے کے تحت بنائی جاتی ہے وہ چیز. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں کو کمزوری نہیں ہوتی اور وہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے کچھ فوائد ہیں، مطلب نقصان کوئی نہیں، فائدے ہیں اس کے. تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا. تو ہم نے جب اپنے بڑوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کو پتا کوئی نہیں. ہم نے کہا ہمیں تو کوئی نہیں پتا، ہمیں تو اب بتایا گیا کسی نے. تو پھر وہ ہم نے بنوایا، بلکہ میں نے اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اب آپ نے بتایا ہے تو آپ ہی نہیں بنانا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ انہوں نے بنا کر بھی دکھایا کہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بنتا ہے، اور انہوں نے بھجوایا. اب ہمیں اس چیز کا پتہ کوئی نہیں تھا کہ یہ بھی دنیا میں، ہم شہر کے رہنے والے کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کی پیدائش ہے، رہائش ہے، تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آنا ہے، جو دوائیاں میڈیسن دے رہے ہیں وہ کھانی ہے، وہ دیسی چیزیں ہمیں زیادہ تر کوئی پتہ نہیں ہوتی. تو ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. اب یہ ایک مثال ہے، یہ ایک چیز ہے. تو کراچی میں رہنے والا اکیلا کوئی میں بندہ نہیں ہوں، وہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. اسی طرح لاہور ہو گیا، بڑے شہر ہیں. تو بڑے شہروں میں خواتین کو، میں صرف اس چیز کی مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو ہزاروں چیزوں پر جو ہے نا وہ کر لیں، ٹھیک ہے. اب بہت ساری خواتین نے اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ان کو بنانا نہ آتا ہو، ان کو بنا کر دینے والا کوئی نہ ہو، یا وہ ڈرتے ہوں کہ یار یہ چیز اگر ہم صحیح سے نہ بنا پائے تو فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے. اب آپ کے گھر میں کوئی بوڑھی خاتون ہے، آپ وہ فارمولہ معلوم کیجئے، وہ بنائیے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ وہ بنائیں اور اس چیز کو متعارف کرا دیں فیس بک پر کہ بھائی یار ہم نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ دیکھیں یہ اجزاء ڈال کے یہ چیز ہم نے تیار کی ہے، یہ خواتین کے لیے ہے، تو اگر آپ کے گھر میں اس کی ضرورت ہے تو بھائی یہ ہم سے لے لو. اب دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا آئیڈیا ہے جو یہاں کوئی لے کر نہیں آیا، جو یہاں چل نہیں رہا. تو جب آپ یہ لے کر آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، ایک چانس ہے ایک اس کا کہ وہ کلک کر جائے. اور اگر ایسی کوئی چیز کلک کر جاتی ہے تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ چیز آپ کو کہاں لے جائے گی. یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو لے کر آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس چیز کو لے کر آئیں، میں صرف الگ سوچنا آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو الگ سوچنا بتا رہا ہوں کہ آپ الگ سوچنا شروع کیجئے. تخلیقی ذہن سے یہاں یہ مراد ہے. دیکھیں دریافت میں اور تخلیق میں فرق کیا ہوتا ہے. پہلے سے موجود چیز کو پانا دریافت کرنا ہے، اور پہلے سے موجود چیزوں میں کسی نئی چیز کو لے کر آنا، خود سے سوچ کر اس کو بنانا، وہ تخلیق ہے. تو یہاں تخلیقی ذہن کی بات ہو رہی ہے، دریافت کرنے والے ذہن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. پہلے سے لوگ کر رہے ہیں، شہد بیچ رہے ہیں، کھدر بیچ رہے ہیں، ملتان کا حلوہ بیچ رہے ہیں، آپ لوگوں میں آ کے قسم کھاتے رہے. بس اسی چیز کی کسر رہ گئی ہے فیس بک پر کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی قسم میرا شہد خالص ہے،
اللہ کی قسم میرا کھدر خالی سے، بس اس چیز کی کمی رہ گئی ہے، باقی تو وہ پوری طرح بیچارے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ 50 لوگ پہلے موجود ہیں جو لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ماحول خراب ہو چکا ہے۔ تو اب اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے تخلیق کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے آس پاس دیکھنا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، اور مزے کی بات سنیں، آپ کے علاقے میں جو چیز پائی جاتی ہے، یا خصوصی طور پر آپ کے خاندان میں جو چیز پائی جاتی ہے، آپ کے گاؤں میں جو چیز پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو کیونکہ وہ آپ کی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ ہم شہر کے رہنے والے لوگوں کو اس کی ضرورت اور ہو سکتا ہے کہ شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تو شہر میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو گاؤں دیہات یا چھوٹے شہر کے لوگ وہ ان کی ضرورت ہو۔ آپ لوگوں کی ضرورتوں کے متعلق معلوم کیجئے، جو چیزیں چل رہی ہیں پہلے سے مارکیٹ میں ان کو دفع دور کر دیں، ان کو بھول جائیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں، کچھ نیا لے کر آئیں، کچھ سوچیں کہ لوگوں کو کیا چاہیے، لوگوں کی ضروریات کیا ہے، لوگوں کے بچوں کو کیا چاہیے، لوگ جو بڑے ہیں ان کو کیا چاہیے، جو بوڑھے ہیں ان کو کیا چاہیے، جو خواتین ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں، پھر جو بچیاں ہیں ان کو کیا چاہیے، جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کی کیا ضروریات ہے، تو ان کی ضروریات کو ذہن میں رکھیں اور اس چیز کو ٹارگٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اور ہمیشہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، ہمیشہ ہر علاقے کو کسی نہ کسی ایسی چیز کی ضرورت رہتی ہے، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی چیز کی ضرورت رہتی ہے جو اسے آسانی سے حاصل نہیں ہے اور آپ کو وہ میسر ہے، اور آپ اس کی قدر ہی کوئی نہیں کرتے۔ میں نے ایک بار کراچی میں، یقین کیجئے، ایسے پتے بکتے ہوئے دیکھے، ایسے پتے میں نے بکتے ہوئے دیکھے جو ہمارے گاؤں میں جس کے قبرستان بھرے ہوئے، یعنی وہ صرف قبرستان میں ہی پایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کراچی کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں یا پان میں ڈالتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کرتے کیا ہے، لیکن میں نے اور مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قبرستان میں، وہ میرے کزن تھے، وہ آئے ہوئے تھے گاؤں سے، تو میں انہیں لے کر گیا مارکیٹ، تو مارکیٹ میں انہوں نے دیکھا کہ یار وہ پتے جو ہے نا وہ ریڈیو میں رکھے ہوئے وہ بک رہے ہیں، وہ کلو کے حساب سے دے رہے ہیں، تو اس نے کہا یار یہ وہی چیز ہے، اس نے جا کر چیک کیا، میں نے کہا بھائی اتنا حیران کیوں رہے، کہا بھائی آپ گاؤں آئے تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، اس سے تو ہمارے قبرستان بھرے ہوئے، اور وہ کلو کے حساب سے بک رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسی چیز ہو، یار یہاں دیکھیں حرام اور حلال کی تمیز رکھنی ہے بس، باقی یہاں بکتا سب کچھ ہے، سب بک جاتا ہے۔ اب وہ ایک رسالہ آتا ہے، وہ کیا نام ہے، اکبری ابکری، کیا بلا ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، ابکری، یار انہیں دیکھ کر میں پریشان ہوں، وہ ایسا تعویذ بیچتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں، جو میٹر کو ڈال دے تو میٹر سلو ہو جائے، آپ کا بل کم آئے، تو آپ اندازہ لگائیں آپ کے لیے کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ بس آپ نے حلال اور حرام کی تمیز رکھنی۔ او بھائی اگر آپ کو یہ انگوٹھی بیچتے ہیں نا کہ اس انگوٹھی سے آپ کا نصیب بدل جائے گا، تو میرا یقین کریں اس کے خریدار بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن میں آپ کو صرف لوگوں کی نفسیات بتا رہا ہوں، لوگ ایک تعویذ خرید رہے ہیں جو میٹر کو ڈالیں گے تو میٹر سلو چلے گا اور ان کا بل جو ہے نا وہ کم آئے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کتنی بڑی مارکیٹ ہے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے۔ بس آپ نے حرام اور حلال کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ جو حرام ہے وہ ٹکنا نہیں ہے، پھر حرام اور حلال کی تمیز رکھتے ہوئے آپ نے اپنا رستہ نکالنا ہے۔ آپ نے میں نہیں جانتا آپ کس علاقے سے، یہاں پر 100 لوگ موجود ہیں تو 100 لوگ مختلف علاقوں سے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی چیز، میرے لیے آپ کے لیے وہ کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن وہ ہمارے لیے بہت اہم ہو، تو اسے متعارف کروائیں، دنیا کو دکھائیں کہ بھائی یہ والی چیزیں دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم آپ کو دینے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے سوچنا شروع کی۔ تخلیقی ذہن سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہے، یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے گا۔ ایک یہی کہ کچھ انوکھا لے کر آئیں، ایک ہوتا ہے یہ تخلیقی ذہن، اور ایک ہوتا ہے یہ کہ اگر وہ چیز انوکھی ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی پیشکش انوکھی ہو، اس کو ذرا انوکھے انداز سے پیش کرنا سیکھیں۔ پیپسی کا ایک اشتہار تھا،
دیکھیں یہاں بھی آپ نے حلال اور حرام کی تمیز رکھنی ہے اور بےہودگی سے بچنا ہے، لیکن آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. پیپسی کا ایک اشتہار تھا 2006 7 8 میں، اب مجھے ٹھیک طور پر یاد نہیں، شاید 2007 ہو. تو پیپسی کا ایک اشتہار تھا جس میں دلہن جو ہے نا وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور دلہا کمرے میں آتا ہے، وہ دلہن کھڑکی سے بھاگ جاتی ہے، دلہن کھڑکی سے بھاگ گئی. اب کتنا بےہودہ اشتہار ہے. اور لکھا ہوا آتا ہے اور کرو پیپسی 5 روپے سستی. اب مجھے بتائیں کہاں ہوتا ہے کہ 5 روپے پیپسی سستی ہو جائے تو دلہن کمرے سے بھاگ جائے. نہایت بےہودگی ہے، کوئی سر پیر نہیں، کچھ بھی نہیں. تو میرے ایک دوست نے مجھ سے اس کا ذکر کیا، مجھے کہا کہ یار دیکھو یار یہ بالکل پاگل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، دیکھو یار یہ کیا بنایا ہے انہوں نے. وہ دلہن کمرے سے بھاگ گئی اور لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اور کرو. ایک بندے کی آواز سنائی دے رہی ہے، وائس اوور ہے، وہ کہہ رہے کہ یار اور کرو پیپسی 5 روپے سستی. تو یار یہ کیا بات ہو گئی. تو میں نے کہا دراصل وہ بندہ اپنے اشتہار میں کامیاب ہوا کیونکہ وہ اشتہار میں نے نہیں دیکھا، وہ اشتہار میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ ٹی وی پر روزانہ درجنوں اشتہارات چلتے ہیں، درجنوں اشتہارات چلتے ہیں. آپ نے خصوصی طور پر اس اشتہار کا ذکر مجھ سے کیا، اسی طرح آپ نے کسی اور سے بھی کیا ہوگا، اور آج میں آپ سے بھی کر رہا ہوں. یعنی پیپسی والوں نے جو اشتہار اس وقت چلایا تھا وہ آج تک چل رہا ہے، کیونکہ اس کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں. یہاں موجود 100 لوگوں سے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھرے میں، میں ان سے اس اشتہار کا ذکر کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگرچہ بےہودگی کی لیکن پیشکش انوکھی تھی، تو آج تک اس کا ذکر کرنے پر میں مجبور ہوں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ بےہودگی کے ساتھ ہی انوکھی پیشکش ہوگی، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ بےہودگی ہوگی تو انوکھی پیشکش ہوگی، نہیں، یہ تو ان کا ذہن ہے. لیکن تخلیق یہ ہے کہ آپ بغیر اس بےہودگی کے اس طرح کی پیشکش کریں. یہ صرف آپ کو مثال دی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہوں، لوگ اس کا ذکر کریں، لوگ اس کی مثال دیں. آپ ایک اشتہار ڈیزائن کرواتے ہیں جو آپ کا پمفلٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، جو آپ فیس بک پر ایک لگا دیتے ہیں، کوئی آپ کا جو پیج ہوتا ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں جی، کوئی 4 5 قسم کے کلر لگا کر ہیڈنگ دے کر، اور خالص شہد، اسلامی شہد، اور مکی شہد، اور مدنی شہد. ایک تو خدا کے لیے یہ مت کیجیے. دیکھیں یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، یہ یار اس چیز کو ختم کرو، اس چیز کو چھوڑ دو. یہ مطلب یہ کیا اسلامی شہد کیا ہے؟ ان چیزوں کو بس کریں. آپ مسلمان ہیں، آپ سے خریدنے والے کو پتا ہو کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور وہ آپ سے خریدنے پر مجبور ہو جائے، اور اسے یقین ہو کہ چونکہ یہ مسلمان ہے تو یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھ سے فراڈ نہیں کرے گا، یہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ میرے پیسے برباد نہیں کرے گا. خصوصی طور پر یقین دلانے کے لیے مکی، مدنی، اسلامی، ان چیزوں کا کاروباری طور پر استعمال کرنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب چیز ہے. محبت الگ بات ہے، آپ کو محبت ہے، آپ نام رکھیں، اچھی چیز ہے، برائی میں نہیں کر رہا، محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو محبت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہیں. لوگ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر اس چیز کا نام مکہ اور مکی اور مدنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز زیادہ اچھی ہوگی، اور پھر جب وہ چیز بری ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اس لیے تخلیق یہ نہیں ہے، تخلیق انوکھی پیشکش کا نام ہے. چیزوں کو پیش کرنا سیکھیں اور سب سے بڑی بات نقصان کرنا سیکھیں. نقصان کرنا سیکھ لیں. جو بندہ نقصان کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بندہ فائدہ نہیں کر سکتا. جو بندہ صرف کمانا چاہتا ہے، صرف فائدہ کرنا چاہتا ہے، وہ کاروبار نہیں چاہتا، وہ کاروبار چاہتا ہی نہیں ہے. نقصان کریں، جان بوجھ کر نقصان کریں. اب آپ کہیں گے سر یہ کیا بات ہوئی، جان بوجھ کر بھی بھلا کوئی نقصان کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کریں. کیسے نقصان کرنے سے یہاں مراد کیا ہے؟ ایک بندہ آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے،
دیکھیں ہم اسے بھی نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو نقصان کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ نقصان نہیں ہے، حدیث بھی ہے بلکہ. اب چونکہ میں عالم نہیں ہوں تو مجھے حدیث یاد نہیں ہوتی، تو مجھے ان کا مفہوم صرف یاد ہوتا ہے. تو اس حدیث کا مفہوم بھی ہے اور یہ ایک کاروباری گر بھی ہے. آپ کے پاس اگر کوئی بندہ کوئی چیز لوٹانے آتا ہے، آپ کو کہتا ہے یار یہ چیز میری رکھ لیں، یہ مجھے پسند نہیں آئی، بس وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یار یہ مجھے پسند نہیں آئی، تو اب آپ اس سے لڑنا نہ شروع کریں کہ یار میں آپ کو فراڈی لگتا ہوں، میں آپ کو دھوکے باز لگتا ہوں، میں آپ کو جھوٹا لگتا ہوں، آپ کو کیوں نہیں پسند آئی، میں نے تو آپ کو اچھی چیز دی ہے، میں نے تو آپ کو خالص چیز دی ہے، میں نے تو آپ کو بہت اچھا وہ نہیں 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 نہیں. اس کو جتائیں مت، احسان مت کریں اس پر. وہ بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی یا میری ضرورت سے زائد ہے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے شکریہ کے ساتھ رکھ لیں، اس کو کہہ بھی دیں بھائی اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت پاؤں، مجھے کہیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بالکل میں قبول کرنے کو تیار ہوں. بظاہر آپ کا نقصان ہو رہا ہے، بظاہر آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا ڈاک خرچ بھی چلا گیا، آپ کا ڈاک خرچ بھی چلا گیا، آپ کا جو منافع ہونا تھا وہ بھی چلا گیا، آپ کو پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. 2,000 روپے کی چیز تھی، 100 روپے کا فائدہ تھا، آپ کو 300 روپے کا نقصان ہو گیا، 2,000 روپے بھی دینے پڑ رہے ہیں، دے دیں. دیکھیں میں پیدائشی بزنس مین ہوں پیدائشی بزنس مین اس لیے خود کو کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب بزنس مین تھے، ٹھیک ہے، ساری زندگی انہوں نے بزنس کیا، میں نے ساری زندگی بزنس کیا ہے. میں جو چیز آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یار میں آج یہاں آپ کو بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں اور دنیا بھر میں الحمدللہ جو میرے پاس دستیاب ڈیٹا ہے اس کے مطابق میرے دنیا بھر میں 18,000 اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی جن کی فیس بک کے لنک ہے میرے پاس، جن کے فون نمبر ہے میرے پاس، وہ 18,000 اسٹوڈنٹ ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. میں 18 ممالک میں گیا ہوں الحمدللہ، تقریباً 17-18 کنٹریز سیاحت کے لیے گیا ہوں، اور کوئی کنٹری ایسی نہیں تھی جہاں مجھے میرا اسٹوڈنٹ نہ ملا اور جہاں میں ملاقات نہ ہوئی. تو میں اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تجربے سے، کہ آپ کا نقصان نہیں ہے، چیز کو لوٹا دینے میں آپ کا نقصان نہیں ہے. جو آتا ہے یہ چیز میری رکھ لیں، اس کو کہیں دے دو بھائی، نہیں ہے آپ کا نقصان، آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے، وہ آپ کے لیے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. باقی انوکھا سیکھنا شروع کریں، سوچنا شروع کریں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں، صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے. یہ کاروباری باتیں کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے جو ابھی میں بتانے لگا ہوں. 2016 میں، 2016 تھا 15 تھا، 2015-16 میں میرا ایک کاروبار تھا جو ٹھیک نہیں تھا. بس آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کاروبار تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں تھا اور جائز نہیں تھا. میں نے کیا کیا، اپنے والد صاحب کو کہا کہ والد ابو میں آپ کو عمرہ کرواتا ہوں، نہیں 2013 کی بات ہے، میں نے والد صاحب کو کہا میں آپ کو عمرہ کرواتا ہوں، والدہ کو بھی اور آپ کو بھی. والد صاحب نے کہا بھائی میں تمہارے پیسوں سے عمرہ نہیں کرتا، ان پیسوں سے عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے، میری نظر میں یہ کام جائز نہیں ہے. اچھا اس کام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو لوٹتے پھرتے تھے، اس میں صرف یہ تھا کہ میوزک وغیرہ تھا، گانے تھی، فلمیں تھیں، یہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بندوق کی نوک پر ہم کوئی بینک لوٹتے تھے، بس اس میں گانا بجانا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، موویز وغیرہ تھی. اور میرے والد صاحب تھے مذہبی بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان پیسوں سے، کیونکہ اس میں گانا بجانا اور فلمیں وغیرہ ہے، تو میں ان پیسوں سے عمرہ نہیں کروں گا. تو یہ والد صاحب نے مجھے کہا اور اس کے 2-4 مہینے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والد صاحب کے انتقال کے بعد میں جب اپنی جگہ پر گیا جہاں میرا بزنس تھا، میرا کام تھا، تو اتنا دکھ تھا مجھے. ایک تو ان کا اچانک سے انتقال ہوا تھا کہ میں نے اس بزنس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے اسے ختم کر دیا. اور جب میں نے اسے ختم کیا تو میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو میں بہت عرصہ پریشان رہا کہ یار اب میں کیا کروں گا. مطلب میرے پاس تو یہی ہنر تھا، یہی کام تھا، اور اس میں اچھے خاصے پیسے تھے. اس زمانے میں 2-2 لاکھ کی ہم کمیٹی مہینے کی بھرا کرتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو مطلب اسکول کے وقت سے کیے آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے ہی شروع کیا، یہ اس طرح کا کام تھا، اور اب اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ کرنا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہم نے. تو میں بڑا پریشان ہوا. تو اسی پریشانی میں ایک دن بیٹھا ہوا، لوگ مجھے میسج کرتے ہیں بابا جی ہمیں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیں،
بابا جی ہمیں ونڈو انسٹال کر دیں، بابا جی میرے کمپیوٹر کا یہ مسئلہ ہے، بابا جی میرے موبائل کا یہ مسئلہ ہے. وہ شروع سے لوگوں کا ایک وہ ہے، تو لوگ میسیجز کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ لوگ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں تو میں کیا کروں. مطلب ایک تو میں اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، ایک ان کے اتنے میسج آئے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک آئیڈیا آیا. میں نے کیا کیا، ایک بندے نے مجھے میسج کیا بابا جی آفس انسٹال نہیں ہو رہا، ایم ایس آفس مجھ سے انسٹال نہیں ہو رہا. میں نے کہا یار جا کے اس کو کہو کہ وہ 2007 والا آفس دے دے، یا 2013 والا آیا ہوا تھا، میں نے کہا وہ لے لو. وہ گیا ایک سی ڈی لے کر آیا، انسٹال نہیں ہوا. وہ گیا دوسری لے کر آیا، پھر انسٹال نہیں ہوا. وہ گیا تیسری ڈی وی ڈی لے کر آیا، پھر انسٹال نہیں ہوا. میں اس کو آن لائن جا کر ٹیم ویور کے ذریعے انسٹال کروں، پھر بھی انسٹال نہ ہو. تو مجھے ایک آئیڈیا آیا. یہ دیکھیں میں آپ کو تخلیقی ذہن بتا رہا ہوں، الگ سوچنا بتا رہا ہوں کہ الگ کیسے سوچا جاتا ہے. میں نے 3 مہینے محنت کی. ہمارے ہاں بہت کم لوگ اس طرح کی محنت کر سکتے ہیں. میں نے 3 مہینے محنت کی. میں نے کیا کی، میں نے ٹورنٹ سے اور مختلف ویب سائٹ سے ایک سافٹ ویئر کو 12 مرتبہ 20 مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا اور انسٹال کیا اور چیک کیا، اور ان کی لسٹ بناتا چلا گیا اور ان کے سیٹ اپ محفوظ کرتا چلا گیا. میں نے 6 ڈی وی ڈیز تیار کی. ان ڈی وی ڈیز کے اندر اینٹی وائرس تھا، ان کے اندر ایم ایس آفس تھا، ان کے اندر گرافکس کے ٹول تھے جیسے فوٹو شاپ ہو گیا، السٹریٹر ہو گیا، ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹولز ہو گئے. ان کے اندر جو ہے نا وہ اوپن سورس سافٹ ویئر تھے، ونڈو تھی. اس طرح کی ساری چیزیں جمع کر کے میں نے 6 ڈی وی ڈیز بنائی. اور میں نے ایک دعویٰ کیا اپنی وال پر. میں نے کہا یار ان 6 ڈی وی ڈیز کو میں نے خود بنایا ہے اور میں نے خود آزمایا ہے. تو آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو صحیح ڈاؤن لوڈ تو ہو جاتی ہے، انسٹال نہیں ہوتی. تو مجھ سے یہ ڈی وی ڈیز لے لیجئے اور آپ انسٹال کیجئے. آپ کو انسٹال نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. اب لوگ ان چیزوں سے اس زمانے میں بڑے پریشان ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ڈی وی ڈیز لائی جاتی تھی، سی ڈیز لائی جاتی تھی. لوگ خواری کرتے تھے، دور تک جاتے تھے، ڈی وی ڈی لے کر آتے تھے، اس کے بعد وہ چیز انسٹال نہیں ہوتی تھی. تو جب میں نے وہ 6 ڈی وی ڈی کا پیک متعارف کروایا، آج آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے ٹیچر سمیت جنہوں نے مجھ سے وہ ڈی وی ڈی منگوائی. اور اس ڈی وی ڈی کی قیمت کیا تھی؟ 6 ڈی وی ڈیز کی قیمت کیا تھی؟ 1000 روپے. 6 ڈی وی ڈیز کی قیمت میں نے رکھی 1000 روپے. اور مجھے کتنے کی پڑتی تھی 6 ڈی وی ڈیز؟ 60 روپے کی. ایک ڈی وی ڈی مجھے 10 روپے کی پڑتی تھی. 60 روپے کی ڈی وی ڈیز ایک بار 3 مہینے محنت کی، 1000 روپے کی بیچنا شروع کی. یقین کریں اتنا کام ہوتا تھا میرا. 3 سسٹم رکھے ہوتے تھے، ڈی وی ڈیز بنائے جا رہا. اپنی وائف کو بھی سکھایا کہ ڈی وی ڈیز کیسے بنائی جاتی ہے. وہ بیچاری بیٹھ کر جب میں سو جاؤں تو وہ بنائے، وہ آرام کرے تو میں بناؤں. اور 18 لاکھ روپے میرے پاس اس کا سارا ڈیٹا موجود ہے. میں آن لائن آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے مجھ سے خریدی. 18 لاکھ روپے 18 لاکھ روپے ریکارڈ پر ہیں جو ان ڈی وی ڈی سے میں نے کمائے ہیں اور میں نے بنائے. اور اس ڈی وی ڈی کے آرڈر لسٹ اور اس کے علاوہ جس زمانے میں میں پوسٹ کیے کرتا تھا اور مجھے میسیجز آیا کرتے تھے اور وال پر جو کمنٹ ہوا کرتے تھے وہ آج بھی میری وال پر موجود ہے. آج بھی آپ میری وال پر جا کر سرچ کیجئے ڈی وی ڈی پیک سکندر حیات بابا. فیس بک میں جا کے لکھیے یا گوگل میں جا کے لکھیے ڈی وی ڈی پیک سکندر حیات بابا. اب میں نے وہ ختم کر دیا کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں ذرا سا الگ سوچ کر میں نے اپنے حالات کو بہتر کیا. انہی پیسوں کو میں نے بعد میں چائے کے بزنس میں جا کر جو ہے انویسٹ کیا اور 2-4 جگہ انویسٹ کیا اور الحمدللہ دوبارہ پٹری پر آ گیا. تو آپ کو میں یہاں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو میں یہاں سکھانا کیا چاہ رہا ہوں، تخلیقی ذہن سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کی ضرورت کو سمجھیں، اپنے ہنر کو سمجھیں کہ آپ کے اندر کیا ہنر ہے، اپنی قابلیت کو پہچانیں کہ آپ کس میدان میں کسی قابل ہیں، کام آ سکتے ہیں. میں نے سوچا یار میں لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہوں، ان کے کمپیوٹر کے مسائل، ان کے سافٹ ویئر کے مسائل، ان کے موبائل کے مسائل. میں ان کو سافٹ ویئر کے ہمیشہ لنکس دیتا رہتا ہوں. وہاں سے لنک لے لو، وہاں سے لنک لے لو، وہاں سے کاپی کر لو، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لو، وہاں سے انسٹال کر لو. تو میں ان کو ڈی وی ڈی کیوں نہ بنا کے دوں؟ آج میں وہ ڈی وی ڈی کیوں نہیں بناتا؟ کیونکہ اب آ گیا 3G 4G. اب دور دراز کے علاقوں میں بھی انٹرنیٹ بآسانی دستیاب ہے. اب جس کو جس سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بندہ خود ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، انسٹال کر سکتا ہے.
तो अब डीवीडी पैक में वक्त जाया करना बेकार है। आधा घंटा, अच्छा आपके टीचर साहब फरमा रहे हैं कि आधा घंटा जो है ना वो क्लास ऊपर हो चुकी है और खाना भी आ गया है, तो मैंने तो खाया हुआ है, इनको भूख लगी होगी। और ये हॉस्पिटल में थे, असल में इनके चचा मियाँ जो है ना वो बीमार हैं और इनको वहाँ रुकना होता है। नाना अबू है, अच्छा नाना अबू इनके बीमार हैं भाई। अच्छा कहते चचा है नाना अबू, पता नहीं कि ये क्या है भाई। तो क्लास का जो है ना वो वक्त खत्म होने वाला है और 1.5 घंटा जो है ना वो हमारी क्लास हो चुकी है। आप खुशकिस्मत हैं, आप सर मोहब्बत की क्लास में हैं, आप जाके आराम कर लेते हैं। आप मेरी क्लासेस में अल्लाह ना करे हो कभी, तो फिर आप 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक जो है ना वो जागते रहें और अगले दिन मुझे बुरा भला कहते रहें कि सर तो हमारी जान ही नहीं छोड़ते। बहरहाल भाई ये इतनी जो है ना आपके साथ इतनी देर तक बैठना आपके टीचर्स का या मेरा, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए है, ठीक है ना। अगर हम अपने वक्त को काउंट करें, यानी अगर हम ये समझें यार आपने हमें फीस दी 1,000 2,000 रुपए और हमने बस अपना वक्त पूरा करना है और आपको पढ़ा के चले जाना है, तो फिर तो कोई बात ना होगी। तो यहाँ मौजूदगी का मकसद ये है हमारा, इतनी देर तक आपसे ये बात करना या आपके सवालों के जवाब देना या आपके लिए यहाँ मौजूद रहना, आपके टीचर्स का भी, और हमेशा वक्त पर हाजिर रहना। अब देखें नाना अबू बीमार है, किसी और को बिठाकर अपनी हाजिरी यहाँ पर बनाइए। अब ये चाहते तो आपको बहाना बनाते तो बहाना ना होता, वो सच होता। ये आपको कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूं, तो ये एक शरई उज़र है और बिल्कुल ठीक उज़र है। एक बंदा अगर हॉस्पिटल में है तो वो मजबूर है, उससे ज्यादा मजबूर कौन होगा, तो ये छुट्टी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने देखें वहां पर किसी और की ड्यूटी आर्जी तौर पर लगाकर अब तक खाना नहीं खाया हुआ, आपके लिए मौजूद है क्लास में और इस चीज को यकीनी बनाया है कि वो पढ़ाए। तो ये जताने वाली बात नहीं है, ये आपको कोई जता नहीं रहा, ये कोई जताने वाली चीजें नहीं होती है। औलाद से जो मोहब्बत होती है वो कोई जताने वाली बात नहीं होती। स्टूडेंट भी औलाद की तरह होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपको तवज्जो दिला रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को मामूली मत समझें, इन चीजों को मजाक मत समझें, क्योंकि इन्हीं चीजों ने और इसी वक्त ने जो आप यहां पर गुजार रहे हैं और आप यहां दे रहे हैं, इसी वक्त ने आपकी जिंदगी बनानी भी है और आपकी जिंदगी बिगाड़नी भी है। इसी वक्त ने आपको बनाना है और आपके मुस्तकबिल को बनाना है। तो ठीक है भाई, इससे पहले कि आपके टीचर बेहोश हो जाएं, थोड़े थोड़े बेहोश हो चुके हैं, मैं जो है ना वो आप लोगों को छुट्टी देता हूं। कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर आपकी इनसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।